کوئی آئی پی ایڈریس منگواتے ہیں تو آئی پی ایڈریس کا بھی اتنا پاکستان میں نا چلا نہیں ہے شروع. تو اس میں جب بگ بھیجتے تھے نا تو اس میں لنک آتا تھا. اب وی ہیو بین ایبل ٹو ڈیولپ آ پکچر وچ لکس لائک پکچر, اور اس پکچر کی ہم نے کوڈنگ کر دی ہے جس میں دیر از اے بگ. سو بیسیکلی آئی کین, کیونکہ اپلیکیشنس کا تو سرور ہمارے پاس ہے نہیں لوکیشن کے لیے, تو وی کین سینڈ یو دیٹ پکچر, یو ول اوپن دا پکچر, وی ول گیٹ یور آئی پی. ہم نے ایسے ایسے بندے پکڑے ہیں کرمنلس جو کہ بات کرتے ہیں ٹک ٹاک کے کامنٹس میں. انہوں نے رینڈم اکاؤنٹس آن ٹک ٹاک ڈھونڈے میں جس کے کامنٹس میں دے ول ٹاک, اینڈ اونلی یو اینڈ می نو کہ کس اکاؤنٹ پہ ہم نے جا کے کامنٹ. اٹ کین بی دا اپنے لوگوں کے ساتھ کامنٹس میں بات ہو. اور یہ کرمنل کس قسم کے کرمنلس ہیں؟ دا ہارڈ کور کرمنلس. ہاؤ ڈڈ اٹ آل اسٹارٹڈ؟ پولیس میں آنے کی بھی پرائمری ریزن میرے فادر ہی تھے. وہ ہمیشہ بات یہ کرتے تھے میری بیٹی بڑی بہادر ہے اور بڑی دلیر ہے. خواتین جو پولیس میں ہیں ان کی پرسنٹیج آپ کو کیا لگتا ہے؟ ابھی بھی وی آر لیس دین 2% ان دا ہول پولیس. ان دا ہول پولیس, لیکن بہتر ہو رہا ہے. ابھی جو کرنٹ بیچ این پی اے میں چل رہا ہے اس میں دا سینئر اے ایس پی جو کہ ٹاپ میرٹ پہ ہوتی ہے, شی از اے لیڈی. کئی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ ہم ریڈس پہ گئے ہیں, اور ایک دو دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ ہم ریڈس پہ گئے ہیں اور ہمیں جو ٹیکنیکل ڈیٹا بالکل بتاتا تھا کہ جو بندہ ہمیں ریکوائرڈ ہے وہ ایک گھر کے اندر ہے, لیکن وہ ٹیرین ایسا ہوتا تھا یا اس کی سچویشن ایسی ہوتی تھی کہ وہ ریڈنگ پارٹی یہی بتاتی تھی کہ اگر ہم آگے جائیں گے تو ہم پہ فائر ہو جائے گا یا ہمیں سیف نہیں لگ رہا. تو میں نے تو بہت بار پل بیک کیا ہے. I would always tell them that آپ نے خود خیر خیریت سے آ جانا, ہم دوبارہ چلے جائیں گے, which is a very difficult decision آپ کا, کیونکہ اس مومنٹ پہ تو دل کر رہا ہوتا ہے کہ just go in and get the man. لیکن میں نے ہمیشہ اس میں یہ سوچا کہ از اٹ ورتھ اٹ کہ ہم اپنا ایک بھی بندہ اس کے پیچھے لوز کر دیں. ہمارے تھانوں میں اکثر ہمارے پرانے تفتیشی بات کرتے ہیں کہ جیل ایک یونیورسٹی ہے. اگر وہ پہلے ایک طرح سے گاڑی چوری کرتا تھا, اندر سے وہ 3 نئے طریقے سیکھ کے باہر نکلتا ہے. پھر وہ اپنے جیسے لوگ دیکھنا شروع کر دیتا ہے. پھر اندر انہوں نے بات کی ہوتی ہے کہ میں ابھی نکل رہا ہوں, تم کب نکلو گے. وہ ویٹ کرتے ہیں کہ اگلا بندہ کب باہر ہے. وہ باہر نکل کے رابطے کرتے ہیں اور ایک نیا گینگ بن جاتا ہے. So that's like you feel like that's the bigger problem. جیل کو ایک یونیورسٹی کی طرح ہونا چاہیے. اسکل مینجمنٹ ہونی چاہیے, اندر بندے کو کچھ سکھانا چاہیے, باہر نکل کے اس کو کوئی بیسک اسٹائپینڈ ٹائپ ہونا چاہیے کہ تم یہ کام کرو گے تو تمہیں اتنے پیسے مل جائیں گے. اس کو ہمیں ری انٹیگریٹ کرنا چاہیے سوسائٹی میں. If there is one thing you want to change in the Pakistani whole police ecosystem, تو وہ کیا ہے؟ HR management. You cannot run police as a welfare force. We are not a welfare service. We are not ED. We are not 1122. This is a job. میں ہولی فیملی سے ایک بچہ نیو بورن ہوا ہو گیا تھا. 11 بجے پیدا ہوا اور صبح 5 بجے وہ بچہ ہوا ہو گیا تھا. اور وہ ایک خاتون آئی اور وہ بچہ اٹھا کے آف کورس اس نے اسمگل کر دینا تھا, بچہ کسی چائلڈ لیس کو بیچ دینا. جس دن بچی اغوا ہوئی تھی اور جس دن بچی ملی تھی اس میں 5 دن تھے. اور تلا اٹس ناٹ این ایگزیجریشن, ہم میں سے کوئی ان 5 دنوں میں نہیں سویا. بتائیں کہ so you have talked a lot about investigation. ہم نے just for our audience ہم نے پولیس ڈائریز کی تھی. بینش اسٹوری went like crazy viral. تو اگر آپ نے ایک منی ورژن اس کا دیکھنا ہے تو you can go to the channel, will link up. But تھوڑا سا بتائیں اپنا how did it all started, like تھوڑا سا بچپن, like do you have a police, like are you from a police family, یا مطلب شروع یہ کہاں سے ہوا سارا؟ I'm not from a police family. میری فیملی میں سارے lawyers ہیں. اور my father was a lawyer. Later on my father retired as a Supreme Court judge. My grandfather was also a lawyer. ان کے بھائی بھی he retired as a Supreme Court judge. My brother is also a lawyer. So everybody in my family وہ ان کا legal profession سے ہی تعلق ہے. And why is that everyone is like وہ جو law والی side پہ ہیں؟ وہ I think میرے دادا تھے تو پھر ان کے بچے اور پھر میرا بھائی بھی ان سے. بٹ مجھے کبھی بھی لاء میں جانا اس طرح سے انسپائر نہیں کیا, لیکن آف کورس وہ ایک آپ کے اپ برنگنگ کا طریقہ ہوتا ہے, اور وہ ضرور رہا. اور اسی طرح سے ایکسپوجر ضرور رہا قانون سے اور کس طرح سے چیزیں. میرے فادر جو تھے وہ ایک کرمنل لائر تھے, تو آئی ہیو گرون اپ ان کی کہانیاں سنتے ہوئے کہ مرڈر ہو گیا ہے اور کوئی ہینس کیس ہو گیا ہے. اسی طرح سے جب ہم بچے تھے تو وہ ہمیں جب سیفٹی میئرز بتا رہے ہوتے تھے تو وہ یہی بتاتے تھے کہ فلانے جگہ پر یہ ہو گیا, اس کے ساتھ اس طرح حادثہ ہو گیا, یا کوئی مرڈر ہو گیا, یا کوئی بچہ اغوا ہو گیا. تو وہ چیز میری اپ برنگنگ کا پارٹ ضرور رہی ہے. لیکن پولیس میں ہماری فیملی میں کوئی بھی نہیں تھا. پولیس میں آنے کی بھی پرائمری ریزن میرے فادر ہی تھے, بیکاز آئی تھنک اگر انہوں نے میری پرسنالٹی کو بہت زیادہ شیپ کیا. ہی واز ویری کلوز ٹو می, آئی واز ویری کلوز ٹو مائی فادر. اور وہ ہمیشہ سے نا ان کو یہ تھا کہ کوئی انڈیپینڈنٹ تمہیں ہونا چاہیے اور کسی پوزیشن آف اتھارٹی میں ہونا چاہیے. ابھی بھی میں جب اپنے ابو کے دوستوں سے ملتی ہوں تو وہ ہمیشہ مجھے کہتے ہیں کہ وہ ایک بات ضرور کرتے تھے, میری بیٹی بڑی دلیر ہے. اب وین ان ریٹروسپیکٹ آئی سی تو اب بچوں کے بارے میں نا لوگ ہمیشہ بات کرتے ہیں میری بیٹی پرنسس ہے, میری بیٹی بڑی لاڈلی ہے, ہم نے بڑے پیار سے پالا ہے, نازوں سے پالا ہے. وہ ہمیشہ بات یہ کرتے تھے میری بیٹی بڑی بہادر ہے اور بڑی دلیر ہے. اور ایون اگر میں اپنی جو کنورسیشن ان کے ساتھ یاد کروں, جب میں نے پولیس جوائن کی تو ایک آدھ کیس میں آئی واز ریئلی اسٹک, تو میں نے ان کو بتایا میں
بڑی پریشان ہوں اس کیس میں. تو ہی ٹولڈ می واز لائک بے شک اندر سے پریشان ہو, آلویز پٹ اپ اے بریو فیس, کیونکہ کبھی یہ نہیں لگنا چاہیے کسی کو کہ تم گھبرائی بھی ہو. ایون لائف لیسنس بھی یہی بات وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ اندر مرضی جو مرضی دل میں چل رہا ہے, شکل پہ پٹ اپ بریو فیس. So you did your schooling, وہ کہاں سے آپ کی شروع میں ہے؟ نے اپنی اسکولنگ چکوال سے کی. او لیولس تک آئی اسٹیڈ ان چکوال. میں نے اپنا او لیولس مارچ سے کمپلیٹ کیا. اس کے بعد آئی کیم ہیئر فار اے لیولس. اے لیولس میں نے اپنا بیکن ہاؤس سے کیا. اسلام اس آباد کے سے؟ بعد جی اسلام آباد سے. پھر میں نسٹ میں چلی گئی. میں نے اکنامکس سے میری ڈگری ہے, BS آنرز اکنامکس میں نے کیا ہوا ہے. اس میں تھیسس میرا انٹرنیشنل ٹریڈ میں تھا. اور پھر وہی CSS کا میں نے ایگزام دیا. CSS کو شوق کہاں سے آیا؟ اگین وہی میرے فادر کا تھا کہ یہ ایک دفعہ دے دو ایگزام. تو میں نے دیا اور میرا ہو گیا. اس کے بعد اس میں پولیس مجھے بہت زیادہ انسپائر کرتی تھی. ایک تو اس ٹائم پہ جو گروئنگ اپ تو ایک ہوتا ہے نا کوئی ان یوزول سا کیریئر کریں جو سب لوگ نہیں کریں, تو وہ پولیس اس طرح کا مجھے لگتا تھا کہ اس میں زیادہ لوگ نہیں کرتے. بٹ وین یو ور گروئنگ اپ اس ٹائم کیا پولیس کا پرسیپشن آپ کے ذہن میں تھا؟ ابھی بھی اٹس لائک سارٹ آف میکس, کبھی کبھار ہم دیکھتے ہیں کہ یار کچھ ہو گیا, بٹ generally there is a bit of a negativity with the police. So but when you were growing up, تو آپ کس طرح پولیس کو دیکھ رہے تھے؟ میں آپ کو اگر آنیسٹلی بتاؤں تو آئی ہیڈ نو اوپینین اباؤٹ اٹ بیکاز آئی ہیڈ نو انٹریکشن ود پولیس. تو میرا کبھی کوئی نیگیٹو یا پازیٹیو اوپینین تھا ہی نہیں اس کے متعلق. جب میں نے CSS کیا تو تب مجھے اگین وہ بہت انسپائرنگ لگتا تھا, یونیفارم بھی, اور اس میں لڑکیاں نہیں آتی ہیں زیادہ, تو وہ چیز مجھے بڑا انسپائر کرتی تھی. آرمی کا نہیں سوچا آپ نے؟ somehow آرمی کا بالکل بھی نہیں سوچا. اگین آرمی میں بھی میری فیملی میں سے کوئی اتنا ہے نہیں, تو آئی ہیڈ نو فگرس ٹو انسپائر. اگر ہوتا تو شاید میں ضرور سوچتی, لیکن بس وہ CSS کی کیونکہ لائن مجھے تھا کہ میں نے اس میں جانا ہے, تو اس میں پولیس مجھے بہت اٹریکٹ کرتی تھی. تو دین آئی کیم ان پولیس. میں آپ کو یہ ضرور بتانا چاہوں گی کہ میں ڈبل مائنڈیڈ تھی. میں نے کہا میں بالکل کرتی ہوں, اگر ہو گیا تو ٹھیک ہے, ورنہ دوبارہ ایگزام دے لوں گی, کچھ اور کر لیں گے. لیکن جب میں نے اس کو جوائن کیا تو آئی آلویز thank God کہ اللہ تعالیٰ has placed me in this job because I really love what I do. And I know there are not many people who love their job so much. So I really like it. Every day is a new day. مجھے بڑا یہ انسپائر کرتا ہے کام, مجھے بہتر اپنے آپ کو کرنے کا اس میں موقع ملتا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ میں کچھ بھی اور کرتی زندگی میں تو شاید میں اتنا خوش پروفیشنلی نہ ہوتی جتنا میں اس جاب کے اندر خوش ہوں. سو CSS آپ کا ختم ہوا, اس کے بعد سو لائک پروسیس کیا ہوتا ہے؟ سو وین یو فنش یور CSS you have couple of options. Yes. You picked police والا and then the training part started. Then the training part started. سب سے پہلے آپ کی کامن ٹریننگ پروگرام ہوتا ہے 6 مہینے کا, وہ ہمارا لاہور میں ہوتا ہے. دین یو گیٹ ٹو اسپیشلائز ٹریننگ پروگرام آف 9 months ہے نیشنل پولیس اکیڈمی. اس کے اندر آپ کے فزیکلز ہوتے ہیں, فائرنگ ہوتی ہے, لا آپ کو پڑھاتے ہیں. وہاں سے آپ نکلتے ہیں, یو گو فار ایلیٹ ٹریننگ آف 6 weeks جو کہ اسالٹ کورس ہوتا ہے. اس کے بعد آپ واپس آ کے اپنا FPO دیتے ہیں کہ آپ کی اکیڈمی کا جو بھی آپ کا ایگزام ہوتا ہے اس کو اگر آپ پاس کر لیں تو دین یو کم فار یور UT شپ. UT شپ آپ 6 مہینے کے لیے ڈسٹرکٹ میں اٹیچ ہو جاتے ہیں, جس میں آپ اپنی آن فیلڈ ٹریننگ آپ کی ہوتی ہے, اور UT شپ کے بعد آپ کی پہلی پوسٹنگ ہوتی ہے. اوکے. اور ٹریننگ تھوڑی سی بتائیں کہ جو پولیس کی ٹریننگ ہے وہ کس طرح کی, مطلب اس میں کیا ہوتا ہے؟ ہم لوگوں نے آئی تھنک ایٹ لیسٹ میں نے بچپن میں دھواں ہم لوگ دیکھتے تھے اس ٹائم, اشر عظیم سے ہماری بلکہ ایک ہم نے انٹرویو بھی کیا. فوج کے حوالے سے کچھ ڈراماز ہم نے ظاہر دیکھے ہوئے, الفا براوو چارلی اس زمانے میں تھا, بٹ جو پولیس کے حوالے سے جو ٹریننگ ہے, از اٹ لائک آلموسٹ دا سیم؟ واٹس دا ماحول اوور دیئر؟ ابھی تو جو پولیس اکیڈمی کا ماحول ہے نا, دیٹس ویری ماڈرن, اور ایون جو ہمارے کورسز ہوتے ہیں وہ بھی گلوبل لائنس کے اوپر ہوتے ہیں. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ پولیس کی ناٹ ورک لائک ملٹری. ملٹری جو ہوتا ہے نا اس کا کام ہوتا ہے اگینسٹ فارن انویڈر, اور وہ پھر ان کا ایک کلوز سا ایک وہ اسٹرکچر ہوتا ہے جس کے اندر کوئی پبلک انٹریکشن ایز سچ نہیں ہوتی ہے. دے آر ڈیلنگ ود ٹوٹل لا لیس ایلیمنٹس, اور جو اینٹی سوشل پارٹ ہوتا ہے دے آر ڈیلنگ ود. پولیس آن دا ادر ہینڈ از ڈفرنٹ. وی ہیو ٹو ورک ود ان دا سٹی ود دا پیپل ود اوپن ڈورز. یو آر ڈیلنگ ود پبلک 24/7. ہر ٹائم آپ کا لوگوں سے انٹریکشن ہے. اینڈ دا کرمنل از ناٹ یور اینیمی. ہی از ناٹ اینٹی اسٹیٹ. ہی از ڈیوینٹ مے بی, بٹ ہی از ناٹ اینٹی اسٹیٹ. سو دا ایٹیٹیوڈ نیڈس ٹو بی ڈفرنٹ. پولیس کو کبھی بھی آپ ایز ملٹری نہیں چلا سکتے, کیونکہ ملٹری میں تو اٹس بلیک اینڈ وائٹ. پولیس میں یو آر آلویز آپریٹنگ ان گرے ایریا. اور ابھی تو یہ بہت زیادہ سینسٹیوٹی اینڈ سینسیبلٹی پولیس کے اندر آ گئی ہے, اور ہماری بھی ٹریننگ کے اندر ہمیں یہ بات بالکل بتائی گئی تھی کہ وی کی ناٹ لوز کمپیشن اوور ایگریشن. اٹ از ویری امپورٹنٹ. اور آئی تھنک کہ ہم لوگ اسی لیے
اگر آپ ابھی کے آفیسرس کو دیکھیں یا جو ہم سے جونیئر ہے وہ تو ہم سے بھی زیادہ سینسٹیو ہے اس چیز کو لے کے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی بندہ کرمنل ہے وہ آپ کی سوسائٹی کا پارٹ ہے اور اس کو سزا جزا کے بعد آپ نے ری انٹیگریٹ کرنا ہے. تو اب ری انٹیگریشن از آلسو ویری امپورٹنٹ. آپ اس کو باہر نکال نہیں سکتے ہیں نا, یو ہیو ٹو امپروو اینڈ ری انٹیگریٹ. تو پھر اس میں پروسیسز پروسیجرز بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں, اس میں پھر آپ کے لاز بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں, پولیس کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ڈفرینٹ ہوتی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ہم اکاؤنٹیبل کتنے ہیں لوگوں کو, کیونکہ 24 گھنٹے تو لوگ ہیں ہمارے دفتر میں بیٹھے ہوئے, تو اٹس ڈفرینٹ. سو تھوڑا سا بتائیں کہ لائک یہ جو ایک پرسیپشن ہے اباؤٹ دا پولیس, اباؤٹ لائک جنرلی دا لا انفورسمنٹ, جب ظاہر آپ لوگوں نے تو پڑھائی بھی کی, ہسٹری اینڈ ایوری تھنگ, اصل آپ کو کیا لگتا ہے کہ پرابلم کہاں سے شروع ہوا ہے کہ لوگوں کا وہ جو, اب اگین ایگزامپل اگر آپ کو دوں, میں انگلینڈ میں تھا, وہاں ہم نے فوج مطلب برٹش آرمی تو دور دور تک بھی لوگوں کے ذہنوں میں نہیں آتی, وہ افغانستان یا عراق اور اس ٹائم شاید لوگوں کے سامنے ہے, بٹ وہاں یہ کہ آپ نے کچھ مسئلہ ہوا ہے تو یار پولیس وہاں کھڑی ہوئی ہے, آپ نے فوراً. بٹ یہاں وہ جو ایک امیج پولیس کا جو ہے وہ, ڈو یو تھنک کہ ہم امیج بلڈنگ نہیں کر سکے؟ اوبویسلی مسئلے اور بھی ہیں, بٹ واٹ از دا core sort of problem in the whole image building of the police? دیکھیے اس کے نا یہ دس از اے ملٹی فیسٹڈ پرابلم. سب سے پہلی تو آف کورس امیج بلڈنگ کی پرابلم ہے. پولیس کی امیج بلڈنگ کبھی ہوئی نہیں ہے. ابھی یہ پچھلے 5-7 سال سے ہوا ہے کہ پولیس کا جو ڈپارٹمنٹ ہے, وی ہیو اسٹیبلشڈ آر PROs, ہم اپنا ورژن بھی دیتے ہیں, خود سے بھی بات کرتے ہیں. پھر وتھ سوشل میڈیا آئی تھنک بہت آسانی ہوگی ہے کہ ہمارا ورژن بھی لوگ دیکھتے ہیں. جیسے اگر میں آپ کو بتاؤں, مجھے تو کبھی کسی نے آ کے نہیں کہا کہ میں اس کو اچھی نہیں لگتی, یا مجھے تو جب لڑکیاں ملتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے وہ اس طرح کا ہیٹریڈ نہیں ہے, لوگ آنا چاہتے ہیں پولیس کے اندر, ایک بات. دوسری بات ہے, آپ نے جیسے کمپیئر کیا نا فرام ڈیولپڈ کنٹریز, آپ دیکھیں ہماری پاپولیشن کتنی زیادہ ہے اور پولیس ٹو پبلک ریشو ہماری کتنی کم ہے. اس کا بہت زیادہ ڈفرینٹ ہے. پولیس سے لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ ہر کام کریں, آپ کرائم فائٹنگ بھی کریں, آپ لا اینڈ آرڈر مینٹین بھی کریں, آپ روڈ کی ٹریفک بھی صحیح چلائیں, آپ جنرل ڈیکورم آف سوسائٹی بھی مینٹین کریں. بٹ وتھ سچ ہیوی لوڈ آف پاپولیشن, ہم آف کورس ہم ود آل آف آر ایفرٹس ہم کہیں نہ کہیں فیل کرتے ہیں. تھرڈ بات یہ ہے کہ پولیس کا کام روکنا ہوتا ہے. روک ٹوک کبھی ہیومن نیچر ہے, آپ کو اچھی نہیں لگتی, آپ کے پیرنٹس بھی آپ کو روکتے ہیں تو آپ کو اچھا نہیں لگتا. تو ایک یہ فیکٹر ہو گیا. اینڈ لاسٹلی دا موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر از police by virtue of its work is generating 50% negative feedback. ہمارے پاس 2 لوگ آئیں گے, ایک کو ہم کہیں گے ٹھیک ہے, ایک کو ہم کہیں گے ٹھیک نہیں ہے. جس کو کہا ٹھیک ہے, بے شک میرٹ پہ کہا کہ ٹھیک ہے, وہ تو کہے گا میرا حق تھا, وہ خوش چلا جائے گا, ہی ول سٹ ایٹ ہوم نو پرابلم. جس کو آپ ناخوش کر کے بھیجیں گے, بے شک میرٹ پہ ہی آپ نے ناخوش کر کے بھیجا ہے, وہ باہر جائے گا اور وہ کبھی چپ نہیں کرے گا, شروع کر دیا وہ کبھی چپ نہیں کرے گا. سو ڈیلی وی آر جنریٹنگ 50% نیگیٹو فیڈ بیک ان ایوری تھنگ, ان لٹرلی ایوری تھنگ. تو وہ جو 100% آل گڈ کی رپورٹ ہے وہ کبھی بھی نہیں آئے گی. اگر ہم 30-35% بھی فیڈ بیک میں پازیٹیو ہو جاتے ہیں تو آئی تھنک اٹس اے بگ. ایک اور چیز ہمیں جو بہت زیادہ دیکھنے میں آتی ہے, جو پولیس کے اندر پولیٹیکل جو ایک انوالومنٹ ہے, اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ مطلب اٹس اے ریالٹی کہ ظاہر ہے وہ لوگ آتے ہیں, مطلب کالز آ کے وہ IG صاحب آئے ہیں واپس چلے گئے ہیں, جنرلی بھی نچلے لیول کے اوپر بھی بہت زیادہ آپ کو لگتا ہے کہ انوالومنٹ ہے اس طرح, یا ایک آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جس اسٹیج آف کریئر پہ میں اگر اپنی بات ہی میں کر سکتی ہوں. کتنے سال ہو گئے آپ کو ابھی تک؟ مجھے اٹس مائی 8th year in active service. تو اور بائی ورچو آف لک یا جو بھی آپ کہہ لیں, میں نے تقریباً ساری سٹی کی پوسٹنگس کی ہیں, جو مین پوسٹنگز ہیں جس میں آپ کا انٹریکشن پبلک کے ساتھ, پولیٹیشینس کے ساتھ, بیوروکریٹس, آرمی, سب کے ساتھ آپ کا انٹریکشن رہتا ہے. جو آپ کا کور پولیس ورک ہے اس میں کبھی بھی کوئی بھی آپ کو ہنڈرنس نہیں آتی ہے, ٹھیک ہے. اب اس میں 2 طرح کی چیزیں دیکھیں. جو پولیٹیشین ہے نا وہ ایک پبلک ریپرزینٹیو ہے, لوگ اس کے پاس جاتے ہیں اپنا گریونس لے کے, وہ آپ کے پاس آتا ہے, ٹھیک ہے. اس کو آپ نے انٹرٹین کرنا ہے, اس میں اس کی بات سننی ہے اور اس کو آپ نے اپنی بات بتانی ہے. کئی دفعہ ان کی بات ٹھیک ہوتی ہے, ہمارے اینڈ پہ غلطی ہوتی ہے, اسے کریکٹ کر لیں. کئی دفعہ آپ کا اسٹینس ٹھیک ہوتا ہے اور آپ اگر اس کو ایکسپلین کر دیتے ہیں کہ دس از آن میرٹ, کوئی بندہ آپ کو نہیں کہتا کہ آپ میرٹ پہ کام نہ کریں. ایٹ لیسٹ ان مائی ایکسپیرینس, میرا بہت دفعہ انٹریکشن ہوا ہے اس طرح کے کیسز میں. کور پولیس ورک میں تو ایبسلیوٹلی دیر از نو چانس کہ ہماری ورکنگ کو کوئی چینج کرے, کیونکہ اگین وہ ورکنگ خالی تھانہ لیول پہ چیک نہیں ہو رہی ہے, اس نے پھر کورٹ میں جانا ہے, اس نے پھر انکوائریز میں جانا ہے, اور انکوائری اس کی نہ صرف ایک دفتر میں بھی نہیں محدود ہے, ہر دفتر میں جانا ہے, ملٹیپل دفتروں میں جانا ہے, ملٹیپل کورٹس میں جانا ہے. سو یو آر اکاؤنٹیبل دیئر, ٹو مچ آف اے رسک انوالوڈ ہوتا ہے اس میں, ٹھیک ہے. تو کور پولیسنگ میں بالکل فرق نہیں پڑتا.
جہاں تک لا اینڈ آرڈر اور اس کا ہے, اس میں بالکل ہوتا ہے. دیکھیں پولیس از پارٹ آف گورنمنٹ ان اے وے دیٹ وی ہیو ٹو مینٹین لا اینڈ آرڈر. لا اینڈ آرڈر ہمارا ایک میجر پارٹ ہے نا جس کو ہم نے مینٹین کرنا ہے. تو اس کی مینٹیننس کے لیے دیر آر سرٹن ڈائریکشنز جو کہ گورنمنٹ پاس ڈاؤن کرتی ہے, اینڈ دے آر ناٹ نیسسریلی انلیگل, اور مے بی دے آر ناٹ انلیگل ایٹ آل. آپ نے ایک بیسک ڈیکورم آن دا روڈ مینٹین کرنا ہے, تو اس کے لیے بالکل پولیس, اور وہ پولیس کی رسپانسبلٹی ہے, وہ ہماری جاب ڈسکرپشن ہے. اور اس کے اوپر آپ دیکھیں ہمارے پراپر سیکورٹی آرڈرز نکلتے ہیں, اس کے اوپر آپ کی انکوائریز ہوتی ہیں, اس پہ آپ کے جوڈیشل کمیشنز بنتے ہیں, اس کے اوپر دا آفیسر ان چارج از رسپانسبل. تو اس میں بھی جو تاثر دیا جاتا ہے نا نارملی کہ وہ بالکل یہ ایک پتہ نہیں لا لیسنس مچی ہوئی ہے, اس طرح سے نہیں ہوتا. اور جب آپ نے جوائن کیا اور ابھی تقریباً 8-10 سال بعد جو خواتین جو پولیس میں ہیں ان کی پرسنٹیج آپ کو کیا لگتا ہے کتنی تقریباً لائک ڈو وی ہیو اس طرح نمبرس کوئی؟ ابھی بھی وی آر لیس دین 2% ان دا ہول پولیس, لیکن بہتر ہو رہا ہے. آپ دیکھیں جب میں آئی تھی تو میرے بیچ میں وی ور اونلی 3 لیڈی آفیسرز, لیکن جو ہم سے نیکسٹ بیچ تھا اس میں 6 ہیں, اور ابھی جو کرنٹ بیچ NPA میں چل رہا ہے اس میں تو سینئر ASP جو کہ ٹاپ میرٹ پہ ہوتی ہے, شی از اے لیڈی. تو ابھی چیزیں ڈیفینیٹلی بہت امپروو ہو رہی ہیں. اور پھر وہی بات ہے, دیکھیں پولیس میں کوئی خواتین تھیں نہیں جن کو کوئی دیکھ کے اسپائر کرے کہ دیٹ از آلسو این آپشن. اب آپ کو بہت زیادہ نظر آتی ہیں. تو ظاہر سی بات ہے جو نئے لوگ CSS کر کے آ رہے ہیں, جو لیڈیز CSS کر کے آ رہی ہیں, جو بچیاں گرو کر رہی ہیں, کیریئر آپشنز بنانا چاہ رہی ہیں, وہ اب اس کو مجھے لگتا ہے ایز اے کیریئر بالکل اسپائر کرتی ہیں. اور آپ نے 2% کہا, تو ہاؤ ڈیفیکلٹ از اٹ ٹو اسپیشلی ورک ود میل پولیس آفیسرز؟ اور اس میں بھی ڈفرینٹ لیئرز ہیں نا, اس میں ٹھیک ہے کچھ بہت پڑھے لکھے ہیں, کچھ لیکن بہت ہی زیادہ لائک بالکل نیچرل لیول پہ کام کر رہے ہیں, ان میں لینگویج ہو گئی, وہ جس مطلب سائڈ سے وہ آئے ہیں, پلس جس طرح کے وہ ہارڈ کو کرمنلز کے ساتھ ڈے ان اینڈ ڈے آؤٹ, پھر وہی سارٹ آف ماحول ظاہر ہے پوری آپ کے تھانے کلچر میں یا آفیسز میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. تو ہاؤ ہارڈ از دیٹ؟ دیکھیں اس میں نا 3 فرنٹس آپ کے آتے ہیں. ایک آپ کا ریلیشن شپ ود یور فورس اینڈ یور سینئرس. جو آپ کی فورس ہے نا, جو آپ کی سب آرڈینیٹ ہے, دے آر لوکنگ ایٹ دا اتھارٹی دیٹ از گیون ٹو یو بائی لا. دے ڈونٹ کیئر اباؤٹ یور جینڈر. ٹھیک ہے, ان کا تو بالکل بھی کوئی ایشو نہیں ہوتا, کسی بھی پوسٹنگ میں ایشو نہیں ہوا. ایون جب میں FC میں پوسٹڈ تھی تو FC میں سارے ٹرائبلز ہوتے ہیں, تو اب ٹرائبلس کا آپ کو پتہ ہے کلچر ڈفرینٹ ہے, پردہ ہے, عورتیں بالکل باہر نہیں نکلتی. ایون دے بہیو اکارڈنگلی, کبھی ایشو نہیں ہوتا, کیونکہ وہ تو آپ کی دا اتھارٹی ویسٹڈ ان یور سیٹ بائی لا, وہ تو اس سے چلتے ہیں. جو آپ کے سینئرز ہوتے ہیں ظاہر سی بات ہے انہوں نے آپ کو پوسٹنگز دینی ہوتی ہیں, وہ اور طرح سے چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ کہیں نہ کہیں جینڈر کو ضرور کنسیڈر کرتے ہیں. لیکن اب مجھے یہ بھی لگتا ہے اپنے اس کو دیکھ کے کہ اف یو آر پرفارمنگ, یور سینئر ول آلسو ناٹ لک ایٹ یو ایز اے میل اور فیمیل. کیونکہ جب میں نے کسی بندے کو ایک ٹاسک پہ اپوائنٹ کرنا ہے تو ایز اے سینئر میری یہ ایکسپیکٹیشن ہوگی کہ کین ہی اور شی گیٹ دا جاب ڈن. اگر ایک آدمی ہے اینڈ ہی کانٹ گیٹ اٹ ڈن, بٹ اس کو ایٹ دا سیم ٹائم ایک لیڈی آفیسر لگتا ہے کہ شی کین گیٹ اٹ ڈن, وہ آپ کو پوسٹ کرے گا, بیکاز ہی نیڈس ٹو گیٹ دا جاب ڈن. وہ بھی پھر اس وقت آپ کو جینڈر کے لینس سے نہیں دیکھتا. پھر آپ کا انٹریکشن وتھ پبلک آ جاتا ہے. شہروں میں تو بالکل ایشو نہیں ہے, پیپل آر ناؤ ویری ویری کمفرٹیبل. تو لیکن رورل علاقوں میں کچھ میں آپ کو ایشو ہوتا ہے, سرٹن ٹائپ آف لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنے میں بھی ایشو ہوتا ہے. لیکن مجھے اس میں لگتا ہے اگر آپ اپنی اتھارٹی کو مینٹین کریں نا, وچ از ویسٹڈ ٹو یو بائی لا, تو وہ جینڈر لینس 1-2 منٹ میں ختم ہو جاتا ہے. بیکاز اگین آپ اس کو ایک سروس پرووائڈ کریں, تو دا مومنٹ دے ریئلائز کہ اچھا قانون تو وہی ہے جو آدمی نے لگانا ہے یا عورت نے لگانا ہے, تو وہ ایک دم سے پھر اپنی بات پہ آ جاتے ہیں, وہ بائی پاس کر جاتے ہیں. وہ 2-3 منٹ کی ایک ہکپ ضرور ہوتا ہے, بٹ اس کے بعد نہیں ہوتا. اور تھوڑا سا بتائیں کہ ابھی تک تقریباً 8 سالوں میں جو پوسٹنگز ایسے آپ نے کہا کافی جگہوں پہ ہوئی ہیں, سب سے مشکل کون سی ایریا آپ کو لگا ہے ابھی تک؟ جو میری لاسٹ پوسٹنگ تھی آرگنائز کرائم کی, وہ سب سے زیادہ انٹرسٹنگ بھی تھی اور سب سے زیادہ مشکل بھی تھی. اور وہ کہاں تھی؟ لائک I was SP Organized Crime Unit Rawalpindi. ٹھیک ہے. I was also the first SP to be posted as head of Organized Crime Unit, the first female police officer to be posted in Organized Crime Unit. وہ ڈیفیکلٹ اس طرح سے تھی کیونکہ اس میں یو آر ڈیلنگ ود آل دا سینسٹیو کیسز. بندہ اغوا ہو گیا ہے, ڈبل مرڈر ہو گیا ہے, ڈکیتی مرڈر ہو گیا ہے, گاڑی چوری ہو گئی ہے, ریکٹس آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں, دا کرمنلز آر ہارڈ کور. اس میں پھر آپ نے جو ریٹس پلان کرنی ہے, دے آر ویری سوفسٹیکیٹڈ, انٹینسو اینڈ اور فار فلنگ ایریاز میں ہوتی ہیں, تو اس میں رسک انوالو ہوتے ہیں. تو اٹ واز ویری ٹرکی, ڈیفیکلٹ, بٹ اگین ویری ویری ریوارڈنگ. اور جب آپ نے کہا کہ ہارڈ کور کرمنلز, وہ کس لیول کے کرمنلز, مطلب کہ کن کن چیزوں کے جنرلی ہیں؟ جیسے کہ جو سب سے ڈیفیکلٹ کرمنل جن کے ساتھ ہم نے ڈیل کیا وہ گاڑی چوری کے تھے,
اب آپ کو پتہ ہے اس میں ملٹیپل پولیس ڈیتھس بھی ہوئی ہیں جس میں دے فائر آن دا ریڈنگ پارٹیز. پھر وہ کئی سالوں سے کیونکہ اس کرائم میں انوالوڈ ہے تو دے آر ہارڈنڈ, ان کو پتہ ہے اٹس اے ڈو اینڈ ڈائی سچویشن. وہ بالکل گیو اپ نہیں کرتے ہیں. اگر آپ ان کے گھروں پہ بھی پہنچ جائیں تو وہ فائرنگ کرتے ہیں. اگر آپ ان کو پکڑ بھی لیں تو پیچھے سے بندے ان کو چھڑانے آتے ہیں. تو دے آر لائک دس. پورے گینگز آپریٹ کرتے ہیں. ابھی تک آپ نے نہیں, اللہ کا شکر ہے نہیں, ایسا کبھی کچھ بھی انسیڈنٹ نہیں ہوا. لیکن پولیسنگ کے اندر کوئی ایسی اسٹوریز ہیں جب when you guys were at the academy یا جنرلی جب آپ پڑھ رہے تھے the cases or the history؟ جیل بریکس ہوئی ہیں, آپ کو پتہ ہے پاکستان میں ہوئی ہیں, بہت زیادہ نہیں ہے بٹ ریئر کیسز ہیں, بٹ دے آر ڈفرینٹ. آپ جس وقت اصل مسئلہ آپ کو تب ہوتا ہے جب آپ ایک آدمی کو لے کر اپنے سٹی تک آ رہے ہوتے ہیں یا آپ ایک آدمی کو اس کی اپنی انوائرمنٹ میں سے ریموو کر رہے ہوتے ہیں. دیٹ از دا موسٹ ڈیفیکلٹ. اب جیسے اگر میں آپ کو اوسی کی ایگزامپل دوں, جب ہم گاڑی چوری کے اوپر کام کر رہے تھے تو کئی دفعہ ایسے ہوا کہ جو ہماری گاڑی چوری ہوتی تھی اس مومنٹ پہ ہوتی تھی, ہم اسی وقت اس کے پیچھے بھاگ کے موٹر ویز کیمراز یہ وہ کرتے کرتے ہم وہاں تک پہنچ جاتے تھے جہاں تک ہماری گاڑی گئی ہوتی تھی. اور اگر ہمیں اپنی وہیکل مل جاتی تھی, جو کہ ملٹیپل کیسز میں ہم لائے ہیں, تو ہم بس اپنی وہیکل ریموو کرتے تھے اینڈ وی وڈ جسٹ گو. کیونکہ وہ ان کے گاؤں ہوتے ہیں, ان نون ایریا ہوتا ہے, خیبر کے ایریاز ہوں گے, چارسدہ, مردان, اس کے پیچھے پھر آپ کی جو ٹرائبل بیلٹ شروع ہو جاتی ہے وہ اور پھر آپ کتنے لوگ ہوتے ہیں ریڈنگ پارٹی کے 10-15 لوگ ہوتے ہیں, وہاں پہ پورا گاؤں ہے, پھر وہاں کے وہ لوکلز ہیں, ان میں ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے آپریٹ کرنا. پھر ایریا ٹیرین آپ کا ڈفرینٹ ہو جاتا ہے, آپ کو نہیں پتا کسی درخت کے پیچھے کوئی بیٹھا ہو, کسی پہاڑی کے پیچھے کوئی بیٹھا ہو, فائر کر دے, وٹ سارٹ آف ویپن ڈو دے ہیو دیئر, کون سا ایلیمنٹ ہے اس میں, ملیٹنسی انوالوڈ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی. تو تھنگز آر ویری انسرٹن. کئی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ ہم ریڈس پہ گئے ہیں, اور 1-2 دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ ہم ریڈس پہ گئے اور ہمیں جو ٹیکنیکل ڈیٹا بالکل بتاتا تھا کہ جو بندہ ہمیں ریکوائرڈ ہے وہ ایک گھر کے اندر ہے, لیکن وہ ٹیرین ایسا ہوتا تھا یا اس کی سچویشن ایسی ہوتی تھی کہ وہ ریڈنگ پارٹی یہی بتاتی تھی کہ اگر ہم آگے جائیں گے تو ہم پہ فائر ہو جائے گا یا ہمیں سیف نہیں لگ رہا. تو میں نے تو بہت بار پل بیک کیا ہے. آئی ووڈ آلویز ٹیل دیم دیٹ آپ نے خود خیر خیریت سے آ جانا, ہم دوبارہ چلے جائیں گے, خود اپنے آپ کو خطرے میں نہیں ڈالنا. اور کئی دفعہ ایسا, اور اس پہ بڑے مسئلے بھی بعد میں بنتے تھے. آف کورس اتنا ایفرٹ لگتی ہے, آپ اتنا کچھ کرتے ہیں, ریسورس انوالو ہوتی ہے, آپ جاتے ہیں, آپ کو پتہ ہوتا ہے بندہ اندر بیٹھا ہوا ہے, لیکن آپ واپس آ جاتے ہیں, وچ از اے ویری ڈیفیکلٹ ڈیسیژن آپ کا, کیونکہ اس مومنٹ پہ تو دل کر رہا ہوتا ہے کہ جسٹ گو ان اینڈ گیٹ دا مین. لیکن میں نے ہمیشہ اس میں یہ سوچا کہ از اٹ ورتھ اٹ کہ ہم اپنا ایک بھی بندہ اس کے پیچھے لوز کر دیں, اور موقع مل جائے گا پکڑنے کا. تھوڑا سا اگر آپ بتائیں کہ جو کرمنل گینگز ہیں یا اس میں انڈر ورلڈ کے گینگز ہیں اور ہر طرح کا کرائم ہے اس میں, جیسے آپ نے کہا ڈکیتی بھی ہو رہی ہے, اس میں رینسم بھی ہوگا, اس میں مطلب ہر طرح کا وہ ہے, ہاؤ ڈو دے آپریٹ؟ بیکاز ہم لوگوں کو آئی تھنک جو جتنا پتہ ہے وہ تو موویز دیکھ کے یا جنرلی آپ کہہ لیں نیٹ فلکس کے اوپر جو سیریز چل رہی ہیں, بٹ پاکستان میں کس طریقے, بیکاز یہاں اس طرح کا ٹیک آئی ڈونٹ تھنک ان لوگوں کے پاس اس طرح ہوتا ہے. کچھ ابھی آپ نے جیسے اسٹوریز بتائی تھیں کہ ٹک ٹاک کے اوپر جو ہے وہ کامنٹس کے اندر دے آر کمیونیکیٹنگ. کچھ جو پہلے سننے میں آیا تھا کہ پب جی کی گیمس کے اندر لوگ آپس میں اسپیشلی جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنس کے لوگ ہیں وہ وہاں کر رہے ہوتے ہیں. سو تھوڑا سا اگر آپ بتائیں کہ ہاؤ لائک واٹس دا اسٹرکچر آف دا کرمنل آرگنائزیشن, جو بہت ہائی اینڈ بھی نہیں ہے, جو ذرا مطلب وہ بھی نہیں ہے کہ جو گلوبل لیول کے اوپر کر رہے ہیں ڈفرینٹ کنٹریز میں, بٹ جنرلی ہاؤ ڈو دے آپریٹ؟ دیکھیے کرمنل کا بھی نا ایک پورا سپلائی اور ڈیمانڈ چین ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ میں نے اسی اپنی لاسٹ پوسٹنگ میں آرگنائز کرائم میں آ کے دیکھا, اور میں تو لیٹر آن چاہوں گی بھی کہ میں اس کو نا پراپر پڑھوں, بیکاز اٹ از دیٹ انٹرسٹنگ, اور اس میں بڑا کچھ آپ کر سکتے ہیں. وہ ایک سرٹن سپلائی, ایک سرٹن ڈیمانڈ اور ایک سرٹن لائف اسٹائل کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, جس میں جو آپ کی سورس آف انکم ہے وہ ہے ہی کرائم. تو بیسیکلی ایون ایف یو ریموو ون پرسن, اگر آپ اس کو, وہ جو میں نے آپ سے پہلے بات کی نا کہ آپ نے اس کو ری ہیب کرنا ہے, آپ نے اس کو ری انٹیگریٹ کرنا ہے, اگر آپ ری ہیب اور ری انٹیگریٹ نہیں کریں, ایک بندہ ریموو ہوگا, دوسرا ممبر اسی کام پہ لگ جائے گا, دوسرا ریموو کریں گے, تیسرا لگ جائے گا, کزن لگ جائے گا, ساتھ کے گھر والا لگ جائے گا, بیکاز دا انٹائر اکانومی از آپریٹنگ آن دیٹ سپلائی چین. آپ کا پیسہ سورس ہی آپ کی وہ ہے, پڑھائی لکھائی, اٹس اے پروفیشن, اور وہ ایکسیپٹیڈ نارم ہے, وہ جو طریقہ ہے نا دیٹ از ایکسیپٹیڈ. اچھا اوکے, ٹھیک ہے, ایسے پورے گھر کو پتہ ہے کہ ہم گاڑی چوری کرتے ہیں, اچھا پورے گاؤں کو پتہ ہے کہ ہم گاڑی چوری کرتے ہیں.
تبھی تو دیکھیں نا وہ چیز وہاں پر ہو رہی ہے. اب میں یہاں پر پنڈی میں بیٹھ کے اگر میں گاڑی چوری کر کے آج گھر لاؤں گی, کل میں نہیں لاؤں گی, پرسوں میں تمہیں ساتھ والے کہیں گے واٹ از گوئنگ آن. لیکن جہاں پر آپ پھر, اور ابھی جو ہم نے گاڑی چوری پہ کام کیا, اگر میں خالی اس کی ایگزامپل سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں, ہم نے یہ چیز بیٹھ کے اسٹڈی کی, اس کو ہم نے دیکھا کہ گاڑی چوری کون کرتا ہے, سڑک کون سی استعمال کرتا ہے, لے کے کہاں جاتا ہے, کھڑی کہاں کرتا ہے, کون بندہ جیمر پہنچاتا ہے, سامان کون ارینج کرتا ہے, ڈبلنگ کے پیپر کون بناتا ہے, پھر اس گاڑی کو خریدتا کون ہے. اور ہم پنڈی کی گاڑی چوری کو وی ہیو براٹ اٹ ایٹ این آل ٹائم لو. اس وقت پنڈی سے کوئی اپ ماڈل گاڑی چوری نہیں ہو رہی, جو کہ دن میں 3, 4, 5 بھی ہو جاتی ہوتی تھی گاڑی چوری. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم نے جو ہمارے ایریا کی سپلائی چین تھی پوری ڈسمینٹل کی. پہلے ہم نے گاڑی چور پکڑے, پھر موٹر وے پہ جو گاڑی چلا کے لے کے جاتے تھے ان کو پکڑا, پھر جدھر ہینڈ اوور کرتے تھے پہلے ریسیور اس کو پکڑا, پھر وہ آگے جس کو سیل کرتا تھا اس کو پکڑا, جو اس کو ٹیمپر کر کے مزید آگے بیچتا تھا اس کو پکڑا, پھر جنہوں نے خریدی ان کو پکڑا. تو بیسکلی آپ نے بہت ایفرٹ لگا کے 8-10 مہینے لگا کے وہ پوری سپلائی چین ڈسمینٹل کی. ہم نے مور اور لیس اس طرح کی 7 سپلائی چینز ڈسمینٹل کی. اور وہ ہر سپلائی چین کا ایک اپنا اپنا پورا ایکو سسٹم بنا ہوا ہے. پورا ایکو سسٹم. اب اس سے کیا ہوا, اب میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ وہ اور جگہوں سے گاڑی چوری نہیں کرے, لیکن ایٹ لیسٹ وہ ابھی اس جگہ سے نہیں کرے, بیکاز دے گیٹ این امپریشن کہ اگر ہم یہاں سے لے کے جاتے ہیں تو ہمارے پیچھے تک بندے آتے ہیں. لیکن پروسیس اگر آپ تھوڑا سا سمجھائیں کہ ایک کرمنل گینگ ہے, لیٹس سے اگر ہم گاڑی چوری کا لے لیتے ہیں, سو ہاؤ ڈو دے لائک واٹ آر سم آف دیئر اسٹیپس, لائک پورا وہ ایکو سسٹم چلتا کیسے ہے؟ آپ کو پتہ ہے ہماری کتنی زیادہ یہاں پہ ان امپلائمنٹ ہے. ایوری بڈی از لوکنگ فار سم جاب, ٹھیک ہے, دے ول آئیڈینٹیفائی سم بڈی جس کے اندر یہ کیپیسٹی بھی. اور سب سے زیادہ نا مجھے اس میں جو فیل ہوتا ہے, اور میں اکثر اپنے سینئر سے بات کرتی ہوں, دوستی از ویری امپورٹنٹ. اکثر جو ہم کرمنل پکڑتے ہیں نا, جو 1 ٹائمر 2 ٹائمر, سے ہم پوچھتے ہیں ہاؤ ڈڈ یو انٹر دس, تو وہ بتاتا ہے کہ مجھے دوست ملا تھا. اب وہ دوست آپ کو کہاں ملے گا؟ یو ول بی سرپرائز ٹو نو دس کہ وہ دوست اکثر ٹک ٹاک پہ آج کل ملتا ہے. اچھا, وہاں دوستی ہوتی ہے؟ وہاں دوستی ہوتی ہے. اور کئی ہم نے ایسے کرمنل بھی پکڑے ہیں جن کا کرائم سے پہلے دیر واز نو ہیومن انٹریکشن. وہ ٹک ٹاک پہ ہی بات چل رہی تھی, ٹک ٹاک پہ امپریشن جنریٹ ہو رہا تھا, ایک بندہ امپریس ہو رہا تھا, ایک بندے کو اس کا لائف اسٹائل اچھا لگ رہا تھا, پھر اس کے بعد دے گیٹ ٹوگیدر اینڈ دے ڈو سم تھنگ. سو وین یو سے لائف اسٹائل, سو وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ لگا رہے ہیں, اور پیپل آر لائک یار یہ کہاں سے آ رہا ہے, دین دے آر ٹیلنگ کہ یار پیچھے بیک انڈیا ہے. اتنا بڑا مسئلہ ہے نا ایز وی ٹاک. جب ہم بات کرتے ہیں نا سوشل میڈیا ریگولیشن کی, اور اس کے اوپر پھر بہت زیادہ بہت طرح کا بیک لیش آتا ہے. بالکل میں یہ بات نہیں کرتی کہ آپ سوشل میڈیا پہ لوگوں کی وائسز کو اسٹیفل کریں, دیٹ از ڈفرینٹ, لیکن سوشل میڈیا ریگولیشن از ڈفرینٹ. میں سائبر کرائم میں بھی 1 سال رہی ہوں, اور میں آپ کو یہ بات بڑی ذمہ داری سے بتا سکتی ہوں کہ سوشل میڈیا پہ کئی ایسے انفلوئنسز جنریٹ ہوتے ہیں, جیسے کہ جو آپ کے گروئنگ ایج میں بچے ہیں نا, جو آپ کے 17, 18, 19 سال میں ہے, جن کے پاس ابھی کوئی جاب نہیں ہے, جو تھوڑے فرسٹریٹڈ بھی ہوتے ہیں بائی نیچر آف دیٹ ایج. آپ کو پتہ ہے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی زندگی کے ساتھ کیا کرنا ہے. وہ انسپائر ہو جائیں گے ایک بندے سے جس نے کلیشنکوف اٹھائی ہوئی ہے, وہ اس کو فالو کرنا شروع کر دیں گے, وہ اس کو آئیڈیلائز کرنا شروع کر دیں گے. وہ بندہ بے شک ایک ایسے اس نے ایک عجیب سا کو بنایا ہوگا, وہ ادھر جا رہا ہے, 3 بندے پیچھے چل رہے ہیں, اس نے گن اٹھائی ہوئی ہے, گن یہاں رکھی ہوئی ہے, اور طرح سے وہ بول رہا ہے, اس کا ڈریسنگ کا طریقہ اور ہے. لیکن وہ جو کچی عمر کا ٹین ایجر ہے نا, وہ اس سے انسپائر ہو رہا ہے. آپ ایسے لوگوں کے فالوورس خود دیکھ لیں, لاکھوں کروڑوں میں ان کے فالوورز ہوتے ہیں, اور وہ بچہ اس سے انسپائر ہو رہا ہے. اب پھر وہ کیا کرتا ہے, وہ اس لائف اسٹائل کو اسپائر کرتا ہے, اور وہ لائف اسٹائل تو بجائے اس کے کہ یو انگیج ان سم کرمنل ایکٹیویٹی, اور شریف آدمی نے تو کلیشنکوف اٹھا کے نہیں پھرنا نا, وہ پھر پورا نہیں ہوتا. پھر دا مومنٹ اس کو کوئی ایسا آدمی مل جاتا ہے جس کو کہتا ہے آؤ یہ کریں, تو وہ اس کو جوائن کر لیتا ہے. تھوڑا سا مجھے ٹک ٹاک کا بتائیں کہ آپ نے کہا کہ وہ دیٹ از لائک اے ویری سارٹ آف ایپی سینٹر جو آپ لوگوں کے کام میں ہے. ہمیں تو لگتا ہے نا کہ یار چلو probably I think that's a perception at least in the digital world کہ یار content quality نہیں اچھی, یا یہ لوگ بڑا ہی ہلکا content بنا رہے ہیں. بٹ تھوڑا سا مجھے اگر آپ ایک اوور ویو دیں کہ how do you see the TikTok, اور وہاں رائز کس طریقے کے ساتھ جو ہے وہ کرمنل پورا مطلب چیزوں کا وہ ہے. ابھی بھی اگر آپ ٹک ٹاک آن کریں نا, اور آپ صرف اگر یہ پوٹوار ریجن کے کچھ 1-8 ہیش ٹیگ ڈال کے آپ لکھیں SMG, تو یو ول بی SMG is سیمی آٹومیٹک مشین گن, ٹھیک ہے, SMG یا G3 رائفل لکھ لیں یا کچھ اس طرح کا لکھ لیں, تو آپ کو کئی ہزار ویڈیوز ایسی مل جائیں گی جو کہ لوکل پوٹوار ڈویژن میں یا پوٹوار سرکلیں بنی ہوئی ہیں جس میں لڑکوں نے کلیشنکوف اٹھائی ہوئی ہے. اب وہ ہوگی ایک ہی کلیشنکوف, وہ 10 بندے علیحدہ اس کے ساتھ پوسٹ کر کے ٹک ٹاک بنا رہے ہوں گے, لیکن آپ جب اس پہ دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے یہ تو پتہ نہیں یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. اب جب ہم نے ان کو پکڑا اور سارا کچھ, وہ ایک ہی کلیشنکوف ہوتی تھی, اس کے 100 بندے نے فوٹو بنائی. لیکن یو نو the problem is کہ why would a teenager want to pose with such a thing?
کیونکہ دیکھو وہ انسپائر ہو رہا ہے, وہ اس کو وہ چیز اچھی اٹریکٹ کرتی لگ رہی ہے, وہ سماؤ وہ بندہ بننا چاہتا ہے جس نے پیچھے گن رکھی ہوئی ہے اور اس کے جیب سے کپڑے ہیں, حلیہ اس کا ایک گینگسٹر کی طرح کا لگ رہا ہے, ورنہ تو وہ نہیں اور آپ دیکھیں کتنے ٹین ایجرز ان کو فالو کرتے ہیں اور اس طرح کا بننا چاہتے ہیں, ان کی گنس پکڑ کے ان کے ساتھ تصویریں لگاتے ہیں. دیٹس وائی دے ہیو سو مینی فالوورز. ان کے آپ نیچے کامنٹس پڑھتے جائیں خالی, آپ حیران ہوں گے. اینڈ اٹ از سو ورنگ. اور ہم نے اپنے سرکل میں بیٹھ کے جو ہمارا ایریا آف اتھارٹی تھا اس میں ہم نے یہ چیز بہت ڈسکس کی, ہم نے ان کو پکڑا, ہم نے ان کے ویپن ریکور کیے, ہم نے ان کے اکاؤنٹس بند کروائے. نہیں لائسنس بالکل بھی نہیں تھے ان کے, ہم نے اکاؤنٹس بند کروائے, سارا کچھ کیا. لیکن دیکھو 10 بندے پکڑ لینے سے اور 100 اکاؤنٹ بند کرا دینے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا. جو 100 بندہ وہ انسپائر کر بیٹھے ہیں وہ تو ابھی بھی وہی کرنا چاہ رہے ہیں. تو دا مومنٹ آپ اس کو کہیں اسپیس ملے گی وہ کرے گا. اس طرح کی کانٹینٹ نہ صرف ریگولیٹ کرنا از ویری امپورٹنٹ, لوگوں کے اندر اویئرنیس ڈالنا از ویری امپورٹنٹ. کیونکہ آپ کا جو ریگولر پیرنٹ ہے نا, جس کے بچے ابھی 18-19 سال کے ہیں, وہ ان کو انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے کہ فون میں بچوں کو کیا کیا مل رہا ہے. اور یہ جو آپ کی مائنڈ شیپ ہوتا ہے نا, ایون جسٹ ٹو بی اوکے وتھ کیرنگ اے گن. میں اگر آپ کو اپنا بتاؤں, میرے پاس ابھی بھی ایز وی ٹاک آئی ڈونٹ ہیو اے ویپن, آئی ڈونٹ کیری اے ویپن, آئی ڈونٹ لائک ٹو ہیو اے ویپن ان مائی ہاؤس. بیکاز مجھے ابھی بھی, میں آپ کو بتاؤں اگر ویپن ہوتا ہے نا گاڑی میں بھی یا کہیں پہ بھی, تو میں اپنے اسٹاف کو, جس کو ان کو بار بار کہتی ہوں سیفٹی چیک کرو, نیچے رکھو, دھیان سے پکڑو, مجھے وہ چیز انکمفرٹیبل کرتی ہے. ایون وین آئی ایم ویری کمفرٹیبل وتھ فائرنگ اٹ, آئی ایم ویری گڈ ود ہینڈلنگ اٹ, آئی نو دا سیفٹی پریکاشن, بٹ اٹ گیوز می اینزائٹی. وائی از اے پرسن ہو ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود ویپن, who is not in a job جس میں weapon required ہو, وہ کیوں انسپائر ہو رہا ہے؟ You just have to look cool, I think, na bas. This thing, why does handling a weapon makes you feel cool? That is the most uncool thing in the world. آپ پڑھے لکھے ہوں, آپ لائق ہوں, آپ قابل ہوں, آپ انوویٹیو ہوں, آپ کلرنگ اچھی کر رہے ہو, پینٹنگ اچھی کر رہے ہو, گانا اچھا گا رہے ہو, گٹار بجانا آپ کو آتا ہو, لائق فائق ہو, دیٹ از بینگ کول. کلیش اینڈ کوف کلچر از ناٹ کول. تو بس, لیکن میں آپ کو بتا سکتی ہوں بڑا انفارچونیٹلی کہ یہ جو ہماری کافی ساری جنریشن ہے نا, وہ اس سے بڑا انسپائر ہوتی ہے. تھوڑا سا بتائیں, جب آپ ان کو پکڑتے ہیں لوگوں کو, کوئی اگر ہم ایک کیس کی اگر ایک ایگزامپل لیں, سو واٹس دا پروسیس؟ سو لیٹس سے آپ کے پاس ایک خبر آئی کہ جی گاڑی چوری ہوئی. ایک تو یہ کہ ون آف کیسز ہے نا, لوگ آتے ہوں گے. جب آپ گینگس کے اندر موو کرتے ہیں آپ لوگ, سو واٹس لائک ہاؤ ڈو یو گائز آپریٹ, واٹس دا پروسیس بیسیکلی؟ سب سے پہلے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو اب ہمارے اسپیشلائز یونٹ بن گئے نا, جو کہ ہمیشہ سے بات ہوتی ہے کہ اسپیشلائز یونٹس آر ویری امپورٹنٹ. اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ اسپیشلائز یونٹ کیس کو بائیفرکیٹ کر رہے ہوتے ہیں موڈس کے اوپر کہ ہاؤ از دس بینگ ڈن. تو فار ایگزامپل جب ہماری گاڑی چوری ہوتی تھی یا کوئی بندہ اغوا ہوتا تھا, تو اس کے پیٹرن آف کرائم سے ہمیں سمجھ آ جاتی تھی کہ وچ گینگ از ڈوئنگ دس. چھوٹی گاڑی جا رہی ہے, کون لے کے گیا ہوگا, اس جگہ سے گئی ہے, یہ اس کون آپریٹ کرتا ہے. تو آپ ان گینگس کا موڈ جو ہے نا وہ آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں. گینگز ہوتے کس طرح ہیں, مطلب اگر آپ لیٹس سے, بیکاز آپ لوگوں کے پاس تو ڈیٹا بیس بیک اینڈ بھی کافی زیادہ, یا جو لوگ 20 سال سے اسی چیز کو دیکھ رہے ہیں, مطلب یہ پورا what I'm trying to understand is like what is this ecosystem, like ecosystem کو اگر آپ بتائیں. اس کا جو ایکو سسٹم ہے نا, اٹ از ویری ڈائنامک اور یہ کانسٹنٹلی چینج ہو رہا ہوتا ہے. جو بندہ ایک کرمنل ہے اس کو آپ نے جیل میں بھیج دیا ہے, دیر از نو ریہیب پروسیس نا. وہ جب باہر آیا تو آپ نے اگر شاوشینک ریڈیمپشن دیکھی ہو, اس میں کیا بات ہوتی تھی اتنے سال پہلے, اس میں یہی بات ہوتی ہے کہ جو بندہ جیل سے باہر آتا ہے وہ کیا کرے, نہ اس کا گھر, نہ گھاٹ, نہ دوست, نہ احباب, نہ پیسہ. جیل میں تو کھانا بھی مل جاتا ہے, سونے کی بھی جگہ ہے, باہر نکل کے کہاں جائے. تو جو آپ کا کرمنل جس وقت باہر نکلتا ہے آپ کی جیل سے ایک سزا کاٹنے کے بعد, وہ ہے تو وہیں کا وہیں, وہ کیا کرے. تو وہ 1 دن بھوکا رہے گا, 2 دن بھوکا رہے گا, تیسرے دن گھر والے لے جائیں گے, چوتھے دن, 5ویں, 6ٹھے دن, 7ویں دن اس کو روزگار چاہیے. اس کا تو روزگار کرائم ہے, کیونکہ آتا وہی ہے, اس کو آتا ہی وہ ہے, اس کے پاس دیر از نو ادر کیپیسٹی ٹو ڈو اینی تھنگ ایلس. اس کے بعد پھر وہ جیل میں جن لوگوں سے ملا ہے, جیل کے اندر بھی اگین ایک پوری ایک ایکالوجی ہے, وہ کرمنلز ہوتے ہیں, وہ اکٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ جیل میں. اگر آپ بیٹھے اندر تو وہاں پہ یہی گلوبلی اسٹڈیز اس کے اوپر بہت ہوئی ہیں, ہماری شاید میرے نظر سے نہیں گزری, مے بھی ہوئی ہو, کہ وہ اندر بیٹھ کے ایک دوسرے کو کرائم کی کہانیاں سنا کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں کتنا بڑا کرمنل تھا. ٹھیک ہے, نئے نئے آئیڈیاز ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے تھانوں میں اکثر ہمارے پرانے تفتیشی بات کرتے ہیں کہ جیل ایک یونیورسٹی ہے. اگر وہ پہلے ایک طرح سے گاڑی چوری کرتا تھا, اندر سے وہ 3 نئے طریقے سیکھ کے باہر نکلتا ہے. پھر وہ اپنے جیسے لوگ دیکھنا شروع کر دیتا ہے. پھر اندر انہوں نے بات کی ہوتی ہے کہ میں ابھی نکل رہا ہوں, تم کب نکلو گے. وہ ویٹ کرتے ہیں کہ اگلا بندہ کب باہر آئے, وہ باہر نکل کے رابطے کرتے ہیں اور ایک نیا گینگ بن جاتا ہے. اکثر ہمارے وہ گینگز ہم پکڑتے ہیں جو کہ مہینہ پہلے, 2 مہینے پہلے جیل سے نکلے ہوتے ہیں.
اور تبھی ہم پھر بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ اب کیا کریں. ابھی ان کو جیل میں بھیجا تھا, باہر نکلے, یہ پھر وہی کر رہے ہیں. لیکن مسئلہ پھر وہی ہے, اگر آپ اس کو باہر سے بیٹھ کے سوچیں, جیسے میں ٹریفک میں ہوں نا, میں اکثر سوچتی رہتی ہوں کہ کیا معاملہ تھا نا وہ, تو وہ یہی تھا کہ دیر از نو ریہیب. So that's like, you feel like that's the bigger problem. جیل کو ایک یونیورسٹی کی طرح ہونا چاہیے, اور جیل کے ساتھ مجھے لگتا ہے آئی ڈونٹ نو ہاؤ اٹ کین بی ڈن, جو ریلیٹڈ لوگ ہیں وہی اس میں بتا سکتے ہیں. اسکل مینجمنٹ ہونی چاہیے, اندر بندے کو کچھ سکھانا چاہیے, باہر نکل کے اس کو کوئی بیسک اسٹائپینڈ ٹائپ ہونا چاہیے کہ تم یہ کام کرو گے تو تمہیں اتنے پیسے مل جائیں گے. اس کو ہمیں ری انٹیگریٹ کرنا چاہیے سوسائٹی میں. جب تک ہم ایک کرمنل کو, اگین وہی جیسے ہم نے شروع میں بات کی, دے آر ناٹ اینیمیز, دے آر پیپل ہو ہیو فالوڈ اے ڈیوینٹ پاتھ. تو یو ہیو ٹو ری انٹیگریٹ دیم ان ٹو سوسائٹی. آپ نے ان کو اچھا پارٹ آف سوسائٹی بھی دکھانا ہے کہ یہ تو کوئی دیکھیں. ایون اگر کئی دفعہ ہوتا تھا میں بیٹھ کے اگر انٹیروگیشن میں جب آپ بات چیت کرتے ہیں نا, تو اینڈ میں بات یہی نکلتی ہے, بے روزگاری ہوتی ہے, بھوک ہوتی ہے, سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کیا کریں, اور پھر معاملات چلانے ہوتے ہیں. بیکاز آئی تھنک ان دی اینڈ تو آپ ایون جب ہم لوگ فوجی سائڈ پہ بھی دیکھیں, جب ٹیررسٹ کو یہ لوگ پکڑ رہے ہیں, سو وہاں بھی الٹیمیٹلی تو میرے خیال سے یہی ہے کہ جی کچھ ہے نہیں کرنے کو, کھانا نہیں تھا. آئیڈیولوجیکلی تو بہت کم لوگ, مطلب آئیڈیولوجیکلی آئی ڈونٹ تھنک وہ جا کے گاڑی چوری کرے گا. میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں اگر میرے پاس کچھ اور اچھا ہے نا کرنے کو, جیسے کہ اگر ایک بچہ اسکول میں ڈلا ہوا ہے, اب اس نے یونیورسٹی میں جانا ہے, یونیورسٹی سے نکل کے اس کو پتہ ہے کہ میں نے پڑھائی کرنی, پڑھائی نہیں بھی کرنی, اس کو پتہ ہو میں نے اسپورٹس کرنی ہے, میں نے کرکٹ کھیلنا ہے, بیڈمنٹن کھیلنا ہے, کچھ کھیلنا ہے, اس کے پاس اپنے دن میں اتنا ٹائم نہیں رہتا کہ وہ اس طرح کی ایکٹیویٹی میں انگیج کرے. اس طرح کی ایکٹیویٹیز سے بائی ورچو آف ہیومن نیچر آپ کو ڈر لگتا ہے. یا تو آپ اس میں اتنا فارغ ٹائم ہوتا ہے کہ جو کرمنل ہوتا ہے یا جو اس طرح کا ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ آپ کو انسپائر کر دیتا ہے, آپ اس جیسا بننا چاہتے ہیں, یا پھر آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتی, آپ کہتے ہیں چلو اور تو کچھ مل نہیں رہا, میں یہی کر لوں. پھر جب آپ ایک دفعہ انٹیگریٹ ہو جاتے ہیں, پھر تو آپ کو پھر تو آپ جو بھی کام کرتے ہیں نا, جو آپ کا گروپ ہوتا ہے نا, وہ اس کو ری انفورس کرتا ہے, وہ کہتے ہیں ہم ٹھیک کر رہے ہیں. اور یہ خالی کرمنل میں نہیں ہے, آپ اپنے فرینڈس کے ساتھ بیٹھیں گے وہ کہیں گے تلا آپ بہترین کام کریں. میں اپنے ہی دوستوں میں بیٹھی رہوں گی, وہ کہیں گے بینش سے اچھا تو کوئی بندہ نہیں ہے, کیونکہ آؤٹ سائڈر اپروچ تو بات چیت تو ہے نہیں. یہ بہت بڑا ایشو ہے. اسی طرح جب وہ جیل میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو بس ایسے ہی پکڑ کے اندر کر دیا, ہم تو ٹھیک کر رہے تھے, اس میں کون سی ایسی بات ہے. وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں اس کو. وہ یہ کرائم کو کوئی بندہ کرائم سمجھ کے نہیں کرتا کہ ہم کرائم کمٹ کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے, گزارا تو کرنا ہے, گزارا تو کرنا ہے. ہر بندے کی اپنی جسٹیفیکیشن ہوتی ہے اپنے دماغ میں, اور اس چیز کو نا ہمیں بڑا سوچنا چاہیے, اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے کہ یہ دس از نو. ہم پکڑتے جاتے ہیں بندے جیل میں, آپ جس بھی پولیس سینئر سے بات کریں گے نا, وہ آپ کو تنگ آ کے یہی بتائے گا ابھی پکڑ کے ان کو جیل میں بھیجتے ہیں باہر آ جاتے ہیں, پکڑ کے ان کو جیل میں بھیجتے ہیں باہر آ جاتے ہیں. اب دیکھیں جو چھوٹا موٹا کرائم ہے اس کی کوئی سزائے موت تو ہے نہیں, 14 سال سزا تو ہے نہیں, 1-2 سال گزرتے کتنا ٹائم لگتا ہے, وہ بندہ باہر آ جاتا ہے, وہ اندر سے نیا گینگ بنا کے آتا ہے, وہ اندر سے نئی ری انفورسمنٹ لے کر آتا ہے جیل میں سے. تھوڑا سا اگر جیل کا بتائیں کہ اسلام آباد پنڈی میں تو ظاہر ہے اتنا وہ نہیں, اڈیالہ ہے یا اور جو ہماری بڑی جیلیں ہیں, جیلوں کے اندر گینگز کیسے آپریٹ کرتے ہیں. اگین ان ریفرنس ٹو نیٹ فلکس, ہم نے تو باہر والی ایگزامپلز ہی دیکھی ہیں کہ میسیجنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے, چیزیں بھی آ رہی ہوتی ہیں, فونز بھی آ جا رہے ہیں. یہ بھی اسٹوری سننے میں آتی ہیں کہ وہ بندہ رات کو ٹیکنیکلی باہر ہوتا ہے, پھر صبح جیل میں آ جاتا ہے. مطلب یہ بھی ایسے نہیں ہوتا. جیل کا بڑا اچھا بڑا سینسٹیو سیٹ اپ ہوتا ہے, اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے بہت زیادہ وائلنٹ لوگ اندر بند کیے ہوتے ہیں. کوئی اچھے لوگ تو نہیں بند کیا ہوتا نا, وائلنٹ ہوتے ہیں, اور پھر سب ایکولی وائلنٹ بھی نہیں ہوتے, کچھ زیادہ وائلنٹ ہوتے ہیں, کچھ نئے لوگ ہوتے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس شاید جیل مینجمنٹ میں اتنی ریسورس بھی نہیں ہے کہ ہم بہت وائلنٹ کو علیحدہ رکھیں اور جو لیس وائلنٹ اس کو علیحدہ رکھیں, کیونکہ جب وہ آپس میں انٹیگریٹ بیرکس میں اور ان میں کرتے ہیں تو ظاہر ہے وہ ایک ٹیچر اسٹوڈنٹ والا ریلیشن شپ بن جاتا ہے. ابھی جیل والے اپنی لمیٹیڈ ریسورسز میں مجھے لگتا ہے بڑے سارے پلانس کرواتے ہیں اندر, وہ کورسز بھی کرواتے ہیں, اسکل ڈیولپمنٹ کی بھی کوشش کرتے ہیں, وہ چل رہا ہوتا ہے, میں ان کو فالو کرتی رہتی ہوں, کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ایک پراپر جیسے آپ کو پلان بنائے نا کہ جب یہ بندہ باہر نکلے گا تو یہ کیا کرے گا. جیسے آپ دیکھتے ہیں کچھ ڈیولپ کنٹریز میں وہ کالر دے دیتے ہیں آپ کو, وہ آپ کی موومنٹ کو چیک کرتے ہیں, آپ نے بار بار جا کے بتانا ہوتا ہے. انفارچونیٹلی ہماری اتنی پاپولیشن ہے اور پولیس ٹو پبلک ریشو اتنی کم ہے کہ باہر نکلنے کے بعد سرویلنس جو ہے وہ پاسبل ہی نہیں ہے. لیکن یہاں ویسے ہے کالر کا کچھ کانسیپٹ کسی لیول پہ بھی نہیں ہے. نہیں بٹ از اٹ لائک ویری ایکسپینسو؟
ایکسپینسو یا کا بیک تو اینڈ از ویری بگ اس طرح. بات یہ ہے کہ وہ اتنا بڑا کام ہے کرنے والا کہ اس کی شاید اس کی مینجمنٹ کے لیے جتنی ریسورس اور ٹائم اور وہ چیزیں ریکوائرڈ ہیں وہ ابھی ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے. اگین وی آر اے ڈیولپنگ کنٹری, ہماری پاپولیشن آپ دیکھیں, ہمارے ایریا آپ دیکھیں, جو معاملات ہم ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ دیکھیں, تو وہ شاید یہ ایک انٹائرلی پوری دنیا میں ایک جو جیل والے بندے کو ری ہیب کرنا ہے نا, دیٹ از این انٹائرلی ڈفرینٹ ڈومین اینڈ سیٹ اپ, اور اس پہ ابھی تک ہمارا پالیسی کا شاید اس طرح سے فوکس نہیں گیا. تبھی یہی بات ہوتی ہے کہ ہم کرمنل کو جیل میں بھیجتے ہیں, وہ باہر نکلتا ہے اور پھر گاڑی چوری کرتا ہے. ہم ایسے ایسے بندے پکڑنے میں 50 دفعہ چلان ہو کے گئے اور باہر آئے ہوتے ہیں. اچھا, اس کے ساتھ پھر ایک آپ کی پیرالل اکانومی چلتی ہے. ان کی ضمانتیں کرانے والے علیحدہ ہوتے ہیں, ان کے لائرز علیحدہ ہوتے ہیں, ان کو سارا سسٹم پتہ ہوتا ہے کہ لاء میں کون سا لیکونہ یوز کر کے ہم جلدی ضمانت پہ باہر آ جائیں گے, کتنے پیسوں کا مچلکا دے کے ہماری جلدی ضمانت ہو جائے گی, کس طرح سے ہم نے یہاں سے غائب ہو جانا ہے, کس طرح سے ہم نے دوبارہ پکڑائی نہیں دینا. اکثر آپ کا بیچ میں کیس میں جو آپ کے ضمانتوں کے لاز ہیں وہ ٹھیک بنے ہوئے, وہ بالکل غلط نہیں. اس میں یہی ہے کہ انوسینٹ انٹل پروون گلٹی, تو اس میں آپ کو ضمانت مل جاتی ہے. آپ جب دوبارہ وہ پیش ہونے کبھی آتا ہی نہیں ہے, لیگلی بھی ٹھیک ہے اور وہ ہونا بھی چاہیے, کیونکہ آپ نے ایک بے گناہ بندے کو بھی تو بچانا ہے نا, وہ اس میں کوئی وہ دو رائے نہیں ہے. لیکن جو کرمنل ہے اس کو پتہ ہے کہ میں نے اس کو ایکسپلائٹ کیسے کرنا ہے. ڈو یو تھنک وی نیڈ ٹو چینج دا ہول سسٹم ایز ویل, لائک اسپیشلی پولیس کا قانون میرے خیال سے 18ویں صدی کے آخر کا پرابلی ابھی تک چل رہا ہے. سو 100 سال پرانا ایک قانون ہے جس کے اندر ہم نے اس طرح ٹویکنگ نہیں کی ہوئی. اچھا, اس میں ایسے ہے کہ بالکل ہم لکھتے وہی ہیں PPC 1800 جو بھی, بٹ ہوتا یہ ہے کہ وہ اوور دا ٹائم امپروو ہوئی نہیں ہے. وہ ہمارے جو لیجسلیٹرز ہیں وہ ان کو چینج کرتے رہتے ہیں. ایسے نہیں ہے کہ کوئی بھی لاء ایسا ہو جو کہ اوور دا ٹائم ریکوائرمنٹ کے حساب سے چینج نہ ہوا. ہمارے لاز بہت اچھے ہیں. یہ بڑا ایک مسکنسیپشن ہے. ہمارے جو لیگل کلرکس وغیرہ لاز بناتے ہیں, اکثر وہ جو باہر کی ڈیولپ کنٹریز کے لاز ہوتے ہیں اس کو آپ لا کے بناتے ہیں, بلکہ اگر آپ باہر سے لوگ جو بات کرتے ہیں ہمارے لا پہ ان سے پوچھیں گے تو وی ہیو ون آف دا بیسٹ لیجسلیشنز دیٹ آر ہیئر. دیٹ از وائی ہم کہتے ہیں وی آر این اوورلی لیجسلیٹڈ کنٹری. ہمارا ایشو اگین اگر میں کرمنل سائڈ پہ بات کروں تو بات ریہیبلیٹیشن کی طرف ہی چلی جاتی ہے. یہاں پہ ہم بہت لیک کرتے ہیں کہ جو ہمارا بندہ ایک ڈیوینٹ لائن پہ چل گیا ہے اس کو اب پتہ ہے کیا ایشو آ رہا ہے. ہمارا تو جو بندہ ڈیوینٹ لائن پہ نہیں چلا اس کو بھی شاید ہم جاب مارکیٹ میں انٹیگریٹ نہیں فلی کر پا رہے. جو ہمارا بچہ یونیورسٹی سے پڑھ کے نکلا ہے ہم اس کو بھی ابھی تک جاب مارکیٹ میں انٹیگریٹ نہیں کر پا رہے, جو ہمارے سوشل چیلنجز ہیں ان کی وجہ سے. تو کرمنل تو ابھی آتا ہی نہیں ہے نا ہماری اس لائن کے اوپر. لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو اوور آل ایکالوجی ہم نے اگر اپنی بہتر کرنی ہے تو سب سے پہلے ہم نے اپنا کرمنل ایلیمنٹ ٹھیک کرنا ہے, تاکہ وہ جو پیس ہے نا وہ سوسائٹی میں آئے. پیس بندے پکڑ کے جیل میں ڈالنے سے نہیں آتا, پیس اس ایکٹیویٹی کو برا بنانے سے آتا ہے. اور بہتر اگر ایک بندے کو ایک بہتر لائف اسٹائل مل رہا ہو, اسے کیا ضرورت ہے یہ کام کرنے کی, ہیومن نیچر ہے نا, اسے کیا ضرورت ہے کرنے کی اگر اس کو یہ ایوینیو پرووائڈ کیا جائے. تھوڑا سا بتائیں کہ جب آپ انویسٹیگیشنس کرتی ہیں یا کوئی بھی کیس آپ لوگ کر رہے ہیں تو چیلنجز آپ کو زیادہ کس قسم کے آتے ہیں؟ اگر کوئی اف یو کین گیو ون ایگزامپل آف اینی کیس. کسی بھی انٹیروگیشن میں جو سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے نا وہ ٹائم ہوتا ہے, اسپیشلی وین یو ورکنگ آن این آن گوئنگ کیس. ٹھیک ہے, اور پھر یہ بڑے شہر ہیں, بڑی وہی بات ہے, مائگریشن ہے, کرمنل آپ کا سوفسٹیکیٹڈ ہو گیا ہے, اور آپ کا کرمنل بالکل ان پڑھ ہوگا لیکن اس کو ساری ٹیکنالوجی آتی ہوگی. اس کو پتہ ہے میں ٹریپ, کیونکہ وہ یوٹیوب ہر جگہ انفارمیشن ہے, ان کو پتہ ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ٹائم ہے, ان کو پتہ ہے میں اس طرح سے ٹریک ہو جاؤں گا, اس طرح سے میں نے آؤٹ مینوور کرنا ہے. اور خاص طور پہ اگر وہ ایک دفعہ پکڑا گیا ہے تو پھر تو اس کو سارا سسٹم پتہ ہوتا ہے. کوئی ایسا انسیڈنٹ ہے جس میں آپ لوگ بھی پریشان ہو گئے ہوں کہ یار ہاؤ, مطلب یہ اس بندے کو کیسے پتہ ہے؟ اکثر ہوتا ہے, اکثر ہوتا ہے. اب جیسے میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں, ہمارا ایک ریسنٹ کڈنیپنگ فار رینسم کا کیس تھا, تو اس میں ہم جو بھی بات ڈسکس کرتے تھے نا, تھوڑے ٹائم کے بعد وہ ہمیں ادروائز اپنے انفارمرس کے تھرو پتہ چلتی تھی کہ وہ کنوے ہو جاتی ہے. اور پھر ہم چیک بھی کرتے تھے چیزیں کہاں سے چیک ہوئیں, فونز ہمارے پاس ہوتے تھے, دیکھتے تھے کیسے ہوتی تھیں. بعد میں پتہ چلا کہ وہ جو بیچ میں کچھ انہوں نے اپنے بندے ڈالے ہوئے تھے جو بھی تھے, دے یوز ٹو کمیونیکیٹ آن اوور دا کامنٹس آف سم رینڈم ٹک ٹاک اکاؤنٹ. تو اب وہ وی ور آلسو ٹیکن بائی سرپرائز کہ ان کو یہ آئیڈیا کیسے ہے. اور وہ کوئی نون اکاؤنٹ نہیں ہوتا تھا, وہ کسی ٹینس پلیئر کا کوئی اکاؤنٹ ہوگا, اس کے کامنٹس میں وہ بات کرے ہوں گے. تو یو ان یور وائلڈسٹ ڈریمز وڈ نیور فگر اٹ آؤٹ. So وہ no WhatsApp use, no WhatsApp use, no regular communication. So they don't even app trust used. on WhatsApp because WhatsApp technically تو کہتے ہیں نا کہ جی سارا سیکیور ہے. WhatsApp سیکیور ہی ہے بالکل, it is. اور پھر کوئی بات ہے, دیکھیں سرویلنس کی بھی کچھ باتیں ایسی ہیں جو صرف بنی ہوئی ہیں, اور کچھ سرٹن کائنڈ آف سرویلنس ہے جو ہو سکتی ہے. میں آپ کو اب آف کورس دس از
प्रायोरिटी इन्फॉर्मेशन इस तरह से नहीं दी जा सकती, बट बहुत सारी बातें जो हमें लगता है ना कि हमारी सर्वेलेंस हो रही है, वो नहीं हो सकती. व्हाट्सएप इज़ एंड टू एंड इनक्रिप्टेड. तो व्हाट्सएप पे जो बात हो रही है, नहीं जो इंडिया, ये जो इजरायली स्पाई सॉफ्टवेयर्स का कुछ वो था कि जर्नलिस्ट के हैक हुए हैं व्हाट्सएप और इस तरह की चीज़ें, या वो एक प्रॉब्ली लेवल है कि वहाँ देखिए उनके पास तो मेन सर्वर्स है ना, द सर्वर्स फ्रॉम विच योर व्हाट्सएप इज़ बीइंग ऑपरेटेड. अब मैं अपनी एंड टू एंड इंक्रिप्शन में डेटा सबसे पहले सर्वर में भेजती हूँ. सर्वर वो यूज़र को भेजता है, ठीक है. तो जो मेरी और आपकी कन्वर्सेशन है वो मेरे एंड से भी इंक्रिप्टेड है, आपके एंड से भी इंक्रिप्टेड है, एंड देयर इज़ नो वे इन पाकिस्तान कि मैं वो मिड वे इंटरसेप्ट कर लूँ. ठीक हो गया. लेकिन जो सर्वर है, सर्वर में तो सारा डेटा, हमारे जो व्हाट्सएप का डेटा हमारे फ़ोन में तो स्टोर नहीं होता, वो सर्वर में स्टोर होता है. जिसके पास सर्वर एक्सेस है वो कर सकता है, बट वो हमारे पास नहीं है. नंबर 1. नंबर 2, ये जो अभी लेबनान वाला इशू है, that is very alarming, and unfortunately global level पे इस पे इतना अलार्म हुआ ही नहीं. इसका मतलब है कि my phone can explode any time. So basically if somebody wants to kill me, तो उनको पता है कि मेरे फ़ोन पे भी कॉल आई है and my phone will be here and it will explode. And what will happen? Of course I will die. So you know it is very very serious that this thing can also happen. और अभी recently मैंने पढ़ा कि ये जो AI से रोबोट्स बन रहे थे, one of a Korean municipality का रोबोट, the robot itself algoed itself into committing suicide because robot ने खुद ये चीज़ figure out की कि I am very overworked and this is no life. Wow. Now that is an AI operated robot. तो आप ये देखो. Is it actually reported somewhere? Yes, it's reported everywhere. Okay. You can like read it on all the that is an authentic case. आप इसको ज़रूर सर्च करें कि अब देखें दिस इज सो वरिंग कि अगर सो एल्गोरिथम ने खुद अपने आप को, वो रिपोर्ट ने बताया कि जी मेरे से बहुत ज़्यादा काम लिया जा रहा है. हाँ, और मैं सुसाइड करना चाह रहा हूँ. एंड वो उसने अपने आप को खुद ट्यून किया टू फेल डाउन फ्रॉम द स्टेयर्स एंड ही किल्ड हिमसेल्फ. अब मैं उस दिन भी अपने किसी सीनियर से बात करी थी कि अगर एक रोबोट ये फिगर आउट कर सकता है कि आई शुड kill myself, why can't he figure out कि I can kill you? और ये जितने भी आपके टेक जायंट्स हैं जैसे कि इलॉन मस्क हो गया, और इनके अगर आप पेपर्स और आर्टिकल्स पढ़ें तो they talk about it कि AI is extremely dangerous, more than the nuclear and everything. It is very very dangerous. देखिए, और everything right now is AI generated. और जो कोडिंग हमें करने में पता नहीं कितने साल लगेंगे, AI तो विद इन सेकेंड्स कर लेती है. तो यू नो ये इंटायरली, और अब ये जो हमने देखा है कि आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस फटना शुरू हो गई, आपके सोलर पैनल सडनली फटना शुरू हो गए, आपके अलार्म सिस्टम फटना शुरू हो गए, आपके एसीज, आई मीन तो एवरीथिंग. अब आपको पता नहीं है ना कि उसका एंड पॉइंट क्या है. देयर इज नो एंड टू इट लिटरली. ये तो 0-1 करते करते ये तो एवरीथिंग 0-1 की कमांड में आ जाती है. अभी तक आपने पिछले अगर हम 7-8 साल आपके देखें तो ऐसा कौन सा माइलस्टोन है विच यू फील लाइक वेरी वेरी उस तरह प्राउड, या कोई ऐसा केस? बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, और अगर मैं आपको अपना बताऊं, मैं तो केसेस में मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती हूँ. बल्कि जो मेरे 5-6 साल पुराने केस हैं, अभी तक अक्सर मेरी उन लोगों से बात होती है. जब मेरी कोई नई पोस्टिंग होती है तो दे विल टॉक टू मी एंड दे विल कॉन्ग्रेचुलेट मी एंड आई नो व्हाट्स गोइंग ऑन. तो मैं एक बहुत पर्सनल लेवल पे इंपॉर्टेंट जो मेरे केसेस होते हैं उनके साथ इन्वॉल्व जाती हूँ. इवन जब किसी में पोस्टिंग से निकलती हूँ और कोई केस इस तरह का रह गया होता है तो वो मुझे बॉदर करता रहता है. मैं पूछती रहती हूँ अक्सर कि हुआ नहीं हुआ. जब हो जाता है तो आई फील अ सेंस ऑफ रिलीफ. इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं. कुछ मैंने आपको पहले भी बताए थे, जैसे वो एक बच्चे वाला केस था. वो तो मैं हमेशा वो केस याद रखती हूँ. थोड़ा सा अगर उसको समराइज करें. उस केस में होली फैमिली से एक बच्चा न्यू बॉर्न अगवा हो गया था. 11 बजे पैदा हुआ और सुबह 5 बजे वो बच्चा हुआ. और ये भी एक गैंग था और नहीं, वो इट वाज एन आइसोलेटेड केस. और वो एक खातून आई और वो बच्चा उठा के, ऑफ कोर्स उसने स्मगल कर देना था बच्चा, किसी चाइल्डलेस को बेच देना था. तो बट शी वाज नॉट फ्रॉम अ गैंग. नो. सो बट उसके जहन में कहाँ से वो आया आइडिया? उसकी बड़ी सारी डिटेल्स में व्हिच आई डोंट थिंक इज अप्रोप्रिएट हियर. शी वाज अवेयर अबाउट द विसिनिटी एंड एवरीथिंग एंड शी नो दिस कैन बी डन. और उसको भी एक ऑप्शन मिली टू गेट मनी, सो शी थॉट कि मैं ये काम कर लेती हूँ. उसकी कोई एनिमिटी नहीं थी फैमिली के साथ. उसने एक रैंडम बच्चा टारगेट किया और उसने वो बच्चा उठा लिया. लेकिन आई रिमेंबर अब वो जो मदर थी उसका भी अभी बच्चा पैदा हुआ था और वो बच्चा अगवा हो गया. वो फीड कराने की आगे बच्चा नहीं था. तो वो जो औरत जिस तरह, जाहिर सी बात है एक माँ थी, जिस तरह वो तड़पी. और वो आई थिंक मुझे ज़्यादा पर्सनली हिट किस लिए, क्योंकि मेरी अपनी बेटी 4 महीने की थी तब. तो आई जस्ट कुड नॉट बिलीव इट कि ये कितना बड़ी तकलीफ में आई औरत कि उसकी बच्ची अभी चला गया, उसका बेटा था उसका. और हमने उस केस पे बहुत मेहनत की. 5-6-7 दिन. ये हॉली फैमिली का इलाका था जो कि आपको पता है कितना रश वाला है. ना कोई वहाँ कैमरा, ना वहाँ पे कोई चीज़.
ہم نے جو ہمیں کوئی چھوٹی چیزیں ملی ان کو کنیکٹ کرتے 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 ہم نے اس عورت کا دوپٹے سے اس کو ٹریس کرنا شروع کیا. ایک دوپٹے سے مطلب دوپٹے سے ایسے کہ ہمیں اس دروازے سے فگر آؤٹ ہوا کہ ایک عورت بہت تیزی سے واک کرتی ہوئی جا رہی تھی اور اس نے ہاتھ میں نا ایک شاپر نما بیگ اٹھایا ہوا تھا. بات کر کے آپ کو انفارمیشن نہیں, وہ ہمیں جو ہالی فیملی کا کیمرہ تھا نا اس سے ملا کہ ایک عورت جو ہے وہ جلدی میں نکل رہی ہے, باقی بھی لوگ وہاں سے موو کریں, وہ ریلیٹیولی آرام سے جا رہے ہیں, ایک عورت بہت تیزی سے جا رہی ہے اور اس نے ہاتھ میں ایک بیگ اٹھایا ہوا ہے. تو اس میں ہمیں لگا کہ شاید اس میں یہ نیو بورن ڈال سکتی, بٹ کنفرم نہیں تھا کہ اسی میں, کیونکہ نیو بورن تو نظر نہیں آ رہا, لیکن اس کا جو چلنے کا طریقہ تھا اس سے ہمیں سمجھ آئی کہ یہ سسپیکٹ ہے ہماری. اس کو ہم نے ٹریس کرنا شروع کیا. وہی ہالی فیملی کے باہر جو کنجسٹڈ گلیاں, وہاں کہیں سے کیمرے نکالتے ہم نے دیکھا کہ آگے جا کے وہ ایک رکشے میں بیٹھتی ہے. گرین کلر کا رکشہ تھا جو کئی ہزار ہیں پنڈی کے اندر. ہم نے وہ رکشہ ڈھونڈنا شروع کیا, اس رکشے کے پیچھے ہم لگ گئے. وہ ایک تھانے کے سامنے سے گزرا, وہاں سے چھوٹی سی فوٹیج ملی. وہ پھر اللہ نے ہماری مدد کی, وہ رکشے کے اوپر چھوٹی چھوٹی کوئی ماڈیفیکیشنس تھی, وہ جو ہم نے دکھانا شروع کیا تو ایک آدمی نے ہمیں رینڈملی کہا کہ ایک بابا ہوتا ہے جس کی داڑھی ہے, باریش ہے, وہ یہ رکشہ چلاتا ہے. اب ہم نے پورے پنڈی کے علاقے میں وہ بابا ڈھونڈنا شروع کر دیا کہ داڑھی والا رکشے والا. کرتے کرتے ہمیں وہ بابا مل گیا. اس سے ہم نے پوچھا تم نے وہ عورت کہاں اتاری, وہ 80 سال کا تھا. اینڈ ہاؤ ڈو یو فائنڈ مطلب اس طرح لوگوں کو؟ یہ ان کیسز میں تو بس یہ ہوتا ہے کہ آپ ہر بندے سے پوچھتے ہیں تم نے کچھ دیکھا. یہ جو مینول پولیس ورک ہوتا ہے, ابھی ایک تو ٹیکنالوجی کے تھرو ہم ٹریس کرتے ہیں نا, وہ تو ایک علیحدہ چیز ہے. جو مینول پولیسنگ ہے نا وہ ایک بالکل علیحدہ گیم ہے. وہ جو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نا کھرے نکالنا ایک کے بعد ایک, وہ اس کی ایک اپنی وہ, اور اس کی افیکٹونیس کو ٹیکنالوجی اوور رول نہیں کر سکتی ہے. آپ لوگوں سے پوچھیں تم نے کیا دیکھا, وہ کوئی رینڈم سی بات آپ سے ایک بندہ کر دے گا جس سے آپ کا کیس چل پڑتا ہے. پھر ہم اس کے پیچھے لگ گئے. پھر کرتے کرتے ہم نے اس رکشے سے گلی آئیڈینٹیفائی کر لی جس گلی میں گئی. وہاں ہم نے پورے گھر سرچ کرنا شروع کر دیے. جب اس عورت کو سمجھ آئی کہ یہ تو پولیس یہاں آ گئی ہے تو آف کورس اس نے جا کے بچی ایک کلینک پہ رکھ دی. ہمیں کال آ گئی کلینک پہ نیو بورن پڑی ہوئی, اس پہ اس نے چٹ لگا دی یہ پولیس کے حوالے کر دیں, یہ ہولی فیملی سے اٹھائی. ہم نے وہاں سے وہ بچی اٹھا لی, بچی ماں کو دی. وہاں سے پھر اس کی فوٹیج آ گئی, اس نے برقع پہنا ہوا تھا. برقعے سے ہم پیچھے چلنا شروع ہو گئے اور ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیا یہ کون عورت ہے اور یہ کہاں سے آئی, اور اس کو ہم نے پکڑ لیا. کتنا ٹائم لگا اس پورے اس میں آپ کو؟ جس دن بچی اغوا ہوئی تھی اور جس دن بچی ملی تھی اس میں 5 دن تھے. اور تلا اٹس ناٹ این ایگزیجریشن, ہم میں سے کوئی ان 5 دنوں میں نہیں سویا. دن رات ہم بھاگ کے, اور ہم سب, اور وہی بات ہے پولیس کو اس طرح سے لوگ شاید نہیں سمجھتے, ہر بندہ اتنا انویسٹڈ تھا اس کیس کے اندر. کسی نے نہیں کہا ہم تھک گئے ہیں, ہم نے سونا ہے, ہم نے کھانا ہے. بھاگ رہے ہیں, ادھر بھاگ رہے ہیں, ادھر بھاگ رہے ہیں, اب یہ ہو گیا, اب وہ ہو گیا, اتنے رکشے ادھر چیک کر لیے, 100 رکشہ ادھر چیک کر لیے, 500 رکشہ ادھر چیک کر لیا, یہ کیمرہ ہے میڈم, وہ کیمرہ ہے میڈم, ادھر آ جائیں. ادھر کرتے کرتے ہم نے دیکھو وہ بچہ ڈھونڈ لیا. اور جب ہم نے وہ بچہ ڈھونڈا بھی تو اس وقت امیڈیٹلی وہ عورت نہیں پکڑی گئی تھی, وہ بعد میں پکڑی گئی. تو اگر آپ اگلے دن کی نیوز پڑھیں گے نا تو جب وہ بچہ, مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ جب وہ بچہ ہینڈ اوور کرنا تھا تو آئی ڈڈ ناٹ اسٹے دیئر. میں اتنی ایگزاسٹ ہو گئی تھی, اور میری اپنی بیٹی گھر پہ تھی تب. تو میں نے اپنے ایس پی صاحب کو کہا کہ سر آپ لوگ ہینڈ اوور کریں اور آئی ول گو ٹو مائی ڈاٹر ناؤ, ٹھیک ہے, میں اپنے بچے کے پاس جا رہی ہوں. تو میں گھر چلی گئی, اور جب میں اگلے دن آفس صبح آئی نا تو ایک بڑی سی خبر کسی نے لگائی ہوئی تھی کہ جی بچہ مل گیا ہے, پولیس ساتھ ملی ہوئی ہے, اغوا کار نہیں گرفتار ہوئے, یہ نہیں ہوا وہ نہیں. تو میں آنیسٹلی بہت اپسیٹ ہوئی اس وقت. میں نے کہا مطلب واٹ از دس, 5 دن سے لگے ہوئے, اللہ کا شکر کیے بچہ مل گیا, وہ بھی پکڑی جائے گی, کیا ہو گیا, مطلب لک ایٹ دا گڈ پارٹ. تو میرے ایس پی صاحب جو تھے سر ضیاء, انہوں نے مجھے کہا کہ جو اس عورت کے دل سے دعا نکلی ہے نا تم لوگوں کے لیے, بس وہی ہے, باقی تو باتیں آ جائیں کل لوگ بھول جائیں گے, نئے مسئلے ہو جائیں گے, فرق نہیں پڑتا. لیکن جس کو ابھی بھی وہ بچہ کہیں ہوگا نا, میں اکثر اس کے بارے میں سوچتی ہوں, کیونکہ میں اس کو اپنی بیٹی کے ساتھ کمپیئر کرتی ہوں کہ اگر میری بیٹی اس وقت 3 سال کی ہے تو وہ 2 سال 8 مہینے کا ہوگا, تو میں ہمیشہ سوچتی ہوں, اور میں بڑا اللہ کا شکر کرتی ہوں کہ دیکھو وہ اپنی ماں کے پاس ہے, کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وی آر آل ہیومنس. ہم یہ چیز مطلب کوئی بندہ اگر ہمارے آگے مر جاتا ہے, کوئی عورت مر جاتی ہے, کوئی ڈکیتی مرڈر میں بندہ مر جاتا ہے, تو وی آلویز تھنک اباؤٹ اٹ, آئی آلویز تھنک اباؤٹ اٹ, اینڈ اٹ از اے ٹول دیٹ اسٹیز ود یو. ابھی میرے سے کیس نہیں ٹریس ہو سکا میری لاسٹ پوسٹنگ میں, جس میں ایک فادر میرے پاس آیا جس کا بیٹا ڈکیتی مرڈر میں کریانے کی دکان میں مارا گیا تھا. اور میں نے اس کو کہا کہ انکل, پولیس کی طرف سے مارا گیا یا نو رابری میں مارا گیا, ڈیورنگ ڈکیتی وہ مارا گیا. تو آئی
told him کہ وہ ظاہر ہے وہ پریشان رو رہا, اور برا لگتا ہے, بہت برا لگتا ہے. میں نے اس کو کہا, میں نے کہا انکل آپ فکر نہیں کریں, ہم آپ کو بندہ پکڑ کے دیں گے. میں نہیں پکڑ سکی, لیکن اب مجھے مطلب اٹ از ود می, اٹ ول اسٹے ود می. اور ہر اس طرح کا جو کیس ہوتا ہے جس میں آپ وائلنس دیکھتے ہیں, کیونکہ پولیس ہمیشہ فرسٹ رسپونڈر ہوتی ہے نا, ہم وہ مزری دیکھتے ہیں جس سے اس وقت وہ بندہ گزر ہوتا ہے. اینڈ آپ کیسے اتنے انہیومین ہو سکتے ہیں. جیسے آپ نے یہ بچے والا پہلے والا ایگزامپل دی, اس میں لوگ کتنے انوالو, پولیس آفیسرز انوالو ہوتے ہیں ایوریج لائک؟ جب ایک تھانے کا کیس اس طرح کا ہائی پروفائل ہو جائے نا, تو تھانے میں جتنے بھی امپورٹنٹ لوگ ہوتے ہیں سب انوالو. لیکن یہ کہ آپ لوگوں کے پاس کیسز بھی تو کتنے چل رہے ہوں گے, سو ہاؤ ڈو یو دین, مطلب اب آپ کے پاس یہ تو نہیں تھا کہ آپ کا کیس ختم ہوا تو انہوں نے کہا جی اب آپ یہ والا لے لیں, پھر اگلا اس کے پیچھے بھی تو کم از کم 4 5 10 چیزیں چل رہی ہوں گی. اس میں ہم ایسے کرتے ہیں کہ جب ہمارا امپورٹنٹ کیس ہو جاتا ہے تو ہمارے 8 10 جو سب سے زیادہ قابل لوگ ہوتے ہیں نا, ہم ان کو بالکل سائڈ پہ کر دیتے ہیں, ہم سب روک دیتے ہیں. ہم دیکھو ہینس کیس ہیز ٹو بی ٹریٹڈ لائک اے ہینس کیس, اسپیشلی وین دیر از اے لائف انوالوڈ ان اٹ. تو وہ اس میں تو پھر ہم اپنا سارا کام روک کے, اکثر لوگوں کو ہم سے شکوہ ہوتا ہے کہ وہ چیز تو آپ نے کر لی, یہ نہیں کی. بٹ دیکھیں سم ہاؤ وی نیڈ ٹو پریورٹائز نا. ڈکیتی مرڈر ہو گیا, دیٹس امپورٹنٹ. ریپ ہو گیا, امپورٹنٹ. چائلڈ کڈنیپ ہو گیا, امپورٹنٹ. کوئی بھی کڈنیپنگ فار رینسم ہو گئی ہے, دیٹ از امپورٹنٹ. بہت سارے کیس جو کہ اگر کسی کے ساتھ ہوا ہے اس کو امپورٹنٹ لگ رہے ہوتے ہیں, لیکن ان میں ٹائم اتنا ایسنس کا, ان سب کیسز میں ٹائم از آف ایسنس. اس میں جو بھی ہمیں لگتا ہے نا کہ ہمارے تھانے کے سب سے قابل لوگ ہیں, ان کی ہم ایک ٹیم بنا کے ہم سارے جو بیسٹ آئی ٹی ٹیم ہوگی ہم لگا دیں گے, جو بیسٹ کیمرہ دیکھنے والا ہوگا لگا دیں گے, جو بیسٹ ٹریسرز آن گراؤنڈ ہوں گے ان کو ہم لگا دیں گے. اور اسی لیے یہ ہوتا ہے کہ ہم, اللہ کا شکر ہے, تقریباً سبھی کیس ہم ٹریس کر لیتے ہیں. کسی میں کوئی فوراً ہو جاتے ہیں, کوئی مہینے بعد ہو جاتے ہیں, لیکن ہو جاتے ہیں. واٹ از دا سکسیس ریشو پولیس کے اندر ان لائک سالونگ دا کیسز اوور آل؟ جتنے بھی ہینس کیسز ہوتے ہیں دے گیٹ سالوڈ, اور مگر میں کہوں کہ مور دین 70-80% دے گیٹ سالوڈ. یہ آپ چیک کر سکتے ہیں, ان میں چلان بھی ہوتے ہیں, ان میں بندے بھی پکڑے گئے ہوتے ہیں, وہ ہو جاتے ہیں. اچھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ جلدی ہو جاتے ہیں, کئی دفعہ ٹائم لگ جاتا ہے. دیکھو جو سوفسٹیکیٹڈ گینگ جیسے ہاؤس رابری کا فار ایگزامپل گینگ, ہو سکتا ہے وہ 10ویں ہاؤس رابری کے بعد پکڑا جائے, لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ وہ پکڑا نہ جائے, پکڑا ضرور جاتا ہے. کچھ کیسز اچھا اگین جس میں لائف انوالو ہوتی ہے وہ تو امیڈیٹلی پکڑا جاتا ہے, کیونکہ ہم اتنا اس پہ پریشر ڈالتے ہیں, اتنا ہم اس کے اوپر بندہ لگاتے ہیں کہ وہ امیڈیٹلی ہم ٹریس لائک ان مور دین 80-90% آف دا کیسز ہم کر لیتے ہیں. اور کیسز کے اندر تھوڑا سا اگر آپ یہ بتائیں کہ ظاہر آپ نے کہا کہ خواتین 2-3% ہیں, سو اس کی افیکٹونیس کتنی ہے کہ اگر ایک خاتون ایک انویسٹیگیشن کے اندر یا ایک کیس کے اندر انوالو ہے کمپیئر ٹو جو مرد حضرات ہیں, سو اس سے افیکٹونیس تھوڑی سی فرق پڑتا ہے, نہیں پڑتا ہے, یا از اٹ لائک دونوں پروفیشنلز ہیں؟ جینڈر کا انویسٹیگیشن سے کوئی تعلق نہیں ہے, ڈپینڈس. لیکن لگتا نہیں آپ کو کہ لوگ زیادہ لیٹس سے خاتون کو آپ انویسٹیگیٹ کر رہی ہیں, تو ایک اگر بندہ کرے گا کمپیئر ٹو خاتون, یا اس کیس کو انٹیروگیٹ کی بات کریں آپ, مطلب مکس لائک ایوری تھنگ, بٹ آپ کہہ رہی ہیں کہ کچھ جگہوں پہ فرق پڑتا ہے, کچھ پہ نہیں پڑتا. دیکھیں انٹیروگیشن میں اگر آپ ایک کرمنل خاتون کی انٹیروگیشن کر رہے ہیں نا, تو وہ بھی پولیس کو ایز پولیس دیکھ رہی ہوتی ہے. اور اگر اگر آپ کو اپنی انٹیروگیشن بتاؤں, جب آپ ایک کرمنل مرد کی انٹیروگیشن کر رہے ہوتے ہیں, چاہے نو میٹر ہاؤ ہارڈ کور ہی از, وہ آپ کو ایز اے پولیس ہی دیکھ رہا ہوتا ہے. آج تک میں نے آئی ڈونٹ ہیو اکاؤنٹ کتنی انٹیروگیشنس کی ہیں, اور اللہ کا بڑا شکر ہے کہ بڑے امپورٹنٹ کیسز کی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپرچونیٹی دی, اس طرح کے کیسز ہو گئے کہ آپ کو ایسے لوگوں کو کرنا پڑا انٹیروگیٹ. ٹھیک ہے, کبھی بھی مجھے فیل نہیں آیا کہ وہ مجھے ایز اے خاتون دیکھ رہے ہیں, کبھی بھی مجھے ایسا نہیں لگا. مجھے آپ کو پتہ ہے کوئی بندہ آپ کو ایز اے وومن دیکھتا ہے تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اچھا اس لینس. کبھی بھی مجھے کسی کرمنل کو انٹیروگیٹ کرتے ہوئے نہیں لگا, بیکاز دیکھو جب بھی وہ ہمارے سامنے آتے ہیں دے آر ان اے پوزیشن آف سبسروینس, وہ پکڑے گئے ہوتے ہیں, دے ہیو لاسٹ دیئر بیٹل, دے آر ہمبل. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بندہ پکڑتے ہیں اور وہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے, آپ کہتے ہیں یہ اتنا وحشی آدمی تھا جس کی ہم نے وہ سٹوری سنی تھی. جتنی آپ نے انویسٹیگیشنز کی ہیں اس میں کون سا ایسا بندہ ہے which you still feel a bit کہ یار that's not real, ابھی تک مجھے نہیں لگتا کہ یار یہ اس نے کیا ہوگا؟ ایسا اگر کوئی بندہ لگا ہے نا تو ہم نے کبھی اس کو چلان نہیں کیا, میں نے کبھی بھی نہیں کیا. اگر ہم کوئی بندہ ایسا پکڑتے ہیں ہمیں لگا یہ ان انوالوڈ ہے, نہیں ہے صحیح, بٹ آپ کو یقین نہیں آیا ہو؟ نہیں, ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. ایسا کبھی بھی نہیں ہوا, کیونکہ جب بھی آپ ایک بندے کے اوپر پہنچتے ہیں نا ایک بندے تک, تو وہ اچھا ایٹیٹیوڈ پہ مجھے ہمیشہ ہوا ہے. جیسے کہ ریسنٹلی ایک کیس میں نے کیا, اس میں ہم نے ایک بندہ پکڑا جو کہ بڑے مسئلے مسائل, اور وہ کس قسم کا کیس تھا؟ اٹ واز اگین ایکسٹورشن کا کیس تھا. اور اس میں جو کرمنل تھا ہی واز ویری, اس نے پھر ہمیں بڑے تھریٹس بھی آئے, اس نے کہا میں آپ لوگوں کو فائرنگ کروں گا, تھانے پہ فائرنگ کروں گا, یہ کروں گا وہ کروں گا. ایونچولی وہ پھر انکاؤنٹر ہو گیا, اس نے ہی فائرڈ بیک جب ڈیورنگ دا ریڈ اینڈ ہی واز کلڈ ان دیٹ انکاؤنٹر. تو
جب میں بات کری تھی نا تو میں نے جو وکٹم تھا نا، جب میں اس سے بات کری تھی تو میں نے اس کو کہا کہ فون پہ تو وہ بہت زیادہ اس طرح سے باتیں کرتا تھا، لیکن مطلب اتنی اس کی وہ نہیں تھی، اس کی پرسنالٹی اتنی مجھے وائلنٹ نہیں لگی. تو اس لڑکے نے مجھے کہا کہ میڈم آپ نے اس کی حیوانیت نہیں دیکھی، اس کی آواز میں اور آنکھوں میں جو حیوانیت تھی نا وہ آپ نے نہیں دیکھی. وہ اوفینڈ ہو گیا میری اس بات سے کہ میں کہہ رہی ہوں کہ مجھے وہ اتنا مطلب لگتا تو وہ بہت باتیں تو بہت زیادہ کرتا تھا، لیکن مجھے اتنا وہ نہیں لگا. تو وہ جو وکٹم تھا نا، جو اس سے افیکٹڈ تھا، اس نے مجھے اسی طرح سے کہا، اس نے کہا آپ نے نہیں دیکھی نا وہ. تو ہی واز اوفینڈیڈ کہ میں نے کیوں ایسے کہہ دیا. تو پھر میں نے اس کو کہا کہ آئی ڈونٹ مین دیٹ. ظاہر سی بات ہے، وہی بات میں نے اسی کی جو میں نے آپ کو کی، جب ہم پکڑ کے لاتے ہیں بندہ وہ تو ڈفرینٹ ہوتا ہے نا، پھر تو وہ ہار گیا ہوتا ہے بیٹل اپنی، تو اس کا ایٹیٹیوڈ پہ فرق ہوتا ہے. اور تھوڑا سا اگر آپ اس طرح بتائیں کہ اگین جو خواتین ابھی آ رہی ہیں پولیسنگ کے اندر، اس میں لائک آپ کو ایٹیچیوڈ، مطلب جو آپ ابھی لیٹس سے آپ کو خواتین ویسے بھی ملتی ہوں گی کہ باہر مل گئی ہیں کچھ، لائک ابھی لوگوں کا کیا پرسیپشن ہے ٹورڈز دا پولیس؟ لائک ڈو یو تھنک لائک واٹ آر دے تھنکنگ ان اے سینس کہ یار ہمیں جانا ہے نہیں جانا؟ لائک اوبویسلی انسپریشن بھی بہت زیادہ ہوگی، لائک فیڈ بیک آپ کو کیسا آتا ہے؟ ہر آدمی پولیس میں آنا چاہتا ہے. میں اپنی ہر میٹنگ میں یہ بات کرتی ہوں، اور کیوں نہ آنا چاہے. میں if let's talk about اتنا اس میں there is potential to do good. Our job pays well. Our job looks after us well. لوگ تو کہتے ہیں نہیں پولیس والوں کو اچھی تنخواہیں ملتی ہیں. غلط کہتے ہیں. Our job pays us well. آپ اپنی جاب کو اگر آپ اس طرح کمپیئر کریں گے نا کہ یو کے کی پولیس کو کتنا مل رہا ہے تو آپ کو لگے گا. اگر آپ پاکستان کے اسٹینڈرڈ سے دیکھیں تو مجھے تو لگتا ہے ہماری کمپیٹیٹیو سیلریز ہیں ابھی تو بالکل کمپیٹیٹیو سیلریز ہیں. اگر میں اپنے جو دوست پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرے، اگر میں اپنی، ٹھیک ہے کچھ بہت ہائیلی پیڈ بھی ہوں گے، لیکن اگر میں ایک ریگولر اپنے کسی کو چیک کروں جو میری ایج کا میرے ساتھ کا ہی ہے تو میری ان سے کمپیٹیٹیو سیلری ہے. اس کے بعد لیکن پھر مجھے لگتا ہے the kind of exposure my job gives me, the kind of work that I get to do. I don't know how to tell you this in all honesty. Every day I feel grateful. And I thank God کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اپرچونیٹی دی ہے ٹو ڈو اٹ. اینڈ اٹس ناٹ کہ میں یہ بات کر رہی ہوں، پھر وہ نیت ہوتی ہے، نیت آپ کے اللہ اور آپ جانتے ہیں نا، کوئی تیسرا بندہ تو جانتا نہیں. دیٹس وائی نیت از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. میں تو اللہ کا شکر کرتی ہوں کہ آئی ہیو دا اپرچونیٹی بیکاز آئی نو کہ کتنوں کو یہ کام کرنے کو ملتا ہے. جس طرح کا ایکسپوجر مجھے میری جاب دیتی ہے، میرے میں اور کسی بھی باہر چلتی ہوئی عورت جو کہ سڑک پہ میں بھی غبارے پکڑ کے کھڑی، اس میں اور میرے میں کیا فرق ہے؟ صرف اپرچونیٹی کا فرق ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے دی، اس کو نہیں دی. تو آئی شوڈ بی ویری گریٹفل. اور پھر ایسی جاب جس کے اندر دیر آر سو مینی پیپل جو کہ آپ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کچھ. اس پہ ہم فرسٹریٹ بھی ہو جاتے ہیں کہ اتنے سارے لوگ، بس میں کس کا مسئلہ حل کروں، تنگ ہو جاتے ہیں کئی دفعہ. نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ دیکھیں نا کہ آپ کو ڈیمانڈ کر رہے ہیں، آپ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں لوگ. اللہ نے آپ کو ایسی پوزیشن میں رکھا ہے کہ یو کین ڈو سم تھنگ اباؤٹ پیپل. ہاؤ مینی پیپل ان آر کنٹری اس طرح کا کام کریں جو کہ کسی کے لیے کچھ کر سکیں. ان کی جاب ہی یہ ہے کہ انہوں نے کسی کے لیے کچھ کام کرنا ہے. تو یہ کوئی آسان نہیں ہے، ہمارا کام ہی ہے. ایسے کتنے لوگ ہیں، ایوری بڈی از ورکنگ فار دیم سیلوز. تو یہ ایک تو اس میں بہت بڑی بات ہے. دوسری بات ہے، میں ہمیشہ اپنے نا اسٹاف کو موٹیویٹ کرنے کے لیے اور انکریج کرنے کے لیے بات کہتی ہوں کہ سلام پہ اللہ نے نا بہت امپورٹنس رکھی ہے. اگر آپ مذہب کو اس طرح سے پڑھیں تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلامتی بھیجتا ہے، ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلامتی بھیجتے ہیں. سلام از ویری امپورٹنٹ. ہمارا السلام علیکم از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. تم پہ سلامتی، یو نو. پولیس میں ہم سب ایک دوسرے کو سلوٹ کر رہے ہوتے ہیں. جو پولیس میں آفیسر ان اتھارٹی ہے اس کو آپ کے سب آرڈینیٹ سلوٹ کر رہے ہوتے ہیں، یا جو بھی جاب اس طرح کی جس میں آپ کو اگلا بندہ سلوٹ کر رہا ہوتا ہے، سلام کر رہا ہوتا ہے، اس میں اتنی زیادہ رسپانسبلٹی اور آئی ایم شیور اس میں پھر اکاؤنٹیبلٹی بھی اتنی زیادہ ہے. اور جب تک آپ اس کو اسی پیشن سے نہیں کریں گے نا، کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. میں تو اکثر اپنے لوگوں کو کہتی ہوں جن کی کبھی کوئی کمپلینٹ آ جائے، کچھ آ جائے، کہ نہیں تم لوگوں کو سب سلام کرتے ہیں، تم میں اللہ اور کیا دے، اور کیا دے، تمہیں ایسی جگہ لگا دی ہے کہ تمہیں سلوٹ پڑ رہے ہیں صبح شام. اینڈ وٹ ڈو یو تھنک آف دا ورک لائف بیلنس؟ بیکاز جیسے آپ نے کہا کہ پرانے، ایک تو آپ ابھی کر رہی ہیں کیسز، جو پچھلے ہیں وہ بھی دماغ میں ہیں، پھر اوپر سے جو ابھی والے ہیں وہ بھی پورا دن چل رہے ہیں. سو ہاؤ ڈو یو مینیج ورک لائف بیلنس؟ تو آپ نے خود بنانا ہے اپنی ہر جاب کے. بٹ ڈو یو تھنک دیر از اے ورک لائف بیلنس؟ اگر میں آپ کو اپنا بتاؤں، میں سب لڑکیوں کو یہ بات کہتی ہوں کیونکہ میں نے اپنے ارد گرد دیکھا ہے، اپنی کولیگز میں دیکھا ہے، اپنی جب میری بیٹی پیدا ہوئی نا تو میں بھی اس موڈ میں چلی گئی تھی کہ مجھے تو بالکل کوئی سائڈ پہ پوسٹنگ دے دیں جس میں بالکل 2-3 بجے مجھے پتا ہو میں چلی جاؤں گی، کوئی شام کو کام نہ ہو. اینڈ ون آف مائی سینئر جن کا میں ہمیشہ احسان مند رہوں گی اس کام کے اوپر، سر احسن یونس، میں نے بہت لیڈی آفیسر سے بات کی، کسی نے مجھے نہیں کہا کہ تم اچھی پوسٹنگ لو، مین پوسٹنگ لو. انہوں نے کہا نہیں بچے کے ساتھ بڑا مشکل ہے، یہ ہے وہ. میں نے ان کو
आके रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर आई जस्ट हैड अ डॉटर, शी इज़ 4 month old, तो आप मुझे ना कोई साइट पे किसी जगह पोस्टिंग ले दें, बिकॉज ही वॉज माई सीनियर एट द टाइम. तो उन्होंने मुझे कहा बिल्कुल भी नहीं, आप मेन पोस्टिंग करें आके, और आप अपने बच्चे को साथ रख लें, आपको बहुत ज़्यादा है, आप हेल्प रख लें साथ और आपका काम हो जाएगा, योर चाइल्ड विल ग्रो अप इन 1 year, और तुम ऐसे ही साइड पे. तो मैंने तब भी बहुत इंसिस्ट किया कि नहीं, एंड उन्होंने मुझे उस वक्त SDPO न्यू टाउन लगा दिया, विच इज़ द मेन क्राइम डिवीजन ऑफ रावलपिंडी, और 10 दिन के अंदर आई फिगर्ड आउट कि आई कैन मैनेज इट. नाउ आई हैव 2 children, और मैंने सारी मेन पोस्टिंग्स पे रह के, और मैं सबको कहती हूँ मैं अपने बच्चों को पूरा टाइम देती हूँ. मेरे बच्चे मेरे से बहुत अटैच्ड हैं, मेरे साथ होते हैं. मैं अपने बच्चों को अक्सर स्कूल खुद छोड़ती लेती हूँ, उनको खिलाती पिलाती हूँ, नहलाती हूँ. आई एम अ फुल हैंड्स ऑन मदर. और उनको भी अपने ऑफिस वगैरह में भी लेके आते हैं? अक्सर आते हैं. अब वन ऑफ देम इज स्कूल गोइंग, तो वो इस तरह से नहीं होता. फिर माई हस्बैंड इज़ वेरी सपोर्टिव, वो मुझे बहुत हेल्प करता है. लेकिन मैं कहूँ कि मैं अपने बच्चों को क्वालिटी टाइम नहीं देती, या मेरे काम की वजह से मेरे बच्चे इग्नोर होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. मैं अपना वर्क मैनेज मेरा इस तरह से होता है. कई दफ़ा केसेस आ जाते हैं जिसमें आप 2-3 दिन यू आर अवे, लेकिन अदरवाइज मैं अपने बच्चों को पूरा टाइम देती हूँ. उसके लिए अक्सर मैं रात को काम कर रही होती हूँ, व्हेन दे आर स्लीपिंग. आई गेट अप रियली अर्ली इन द मॉर्निंग, माई किड्स वेक अप अर्ली, तो मैं ऑफिस से आने से पहले ही 3-4 घंटे में उनके साथ गुजार चुकी होती हूँ. तो it is a little difficult because right now they are small, but ऐसा नहीं है कि there is no work life balance in my life. we as a couple we have a good time, हम जाते भी हैं, घूमते फिरते भी हैं, हम बच्चों को भी बहुत टाइम देते हैं. तो ये चीज़ें मैनेज हो जाती हैं. बस आप में विल टू डू होनी चाहिए. जाहिर सी बात है, आपका जो इर्द गिर्द का सपोर्ट सिस्टम है उसको आपको इनकरेज करना चाहिए. If there is one thing you want to change in the Pakistani whole police ecosystem, तो वो क्या है? HR मैनेजमेंट. पुलिस को, और अभी तो जो हमारे करंट कमांड है, स्पेशली द IG उस्मान अनवर साहब, ही इज़ वेरी ओपन माइंडेड इस तरह से कि वो HR को बड़ी इंपॉर्टेंस देते हैं. उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज़, प्रमोशन पॉलिसीज़, ये सब बड़ी स्ट्रीमलाइन की हैं. मेरा नहीं ख्याल पहले कभी ऐसे हुई हैं, या किसी ने इतना फोकस करके किया है. शोदा को आप देख लें, वो कितना लुक आफ्टर करते हैं, उनके बच्चे के स्कूल हस्पताल में जा रहे हैं, यहाँ तक, क्योंकि द ऑफिसर एट दैट लेवल कैन डू इट, ही हैज़ द अथॉरिटी टू डू इट. बट ओवरऑल मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि यू कैन नॉट रन पुलिस एज अ वेलफेयर फोर्स. We are not a welfare service. We are not ED. We are not 1122. We are not this is a job. Yeah. और जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें यू आर गिविंग समबडी अ जॉब, उसमें उनकी HR पॉलिसी, उनकी लीव पॉलिसी, मिटर्निटी पॉलिसी, उनकी प्रमोशंस, एवरीथिंग हैज़ टू बी लुक्ड आफ्टर लाइक अ गुड ऑर्गेनाइजेशन. जो भी एक अच्छी कामयाब ऑर्गेनाइजेशन की HR पॉलिसीज़ हैं, आपने वो पुलिस के ऊपर लगानी है. ये दिस के नॉट वर्क कि आप एक्सपेक्ट करें कि आपके बंदे 18 घंटे काम करेंगे. दे कांट. ह्यूमन लिमिटेशन है. इंपॉर्टेंट केस पे हम 5 दिन भी काम कर लेंगे. इंपॉर्टेंट केस आएगा इमरजेंसी का, पूरी दुनिया में ऐसे होता है, हम 10 दिन भी काम कर लेंगे. लेकिन रूटीन में यू कांट डू इट. दैट इज़ नॉट पॉसिबल. ऐसी अगर कोई एक्सपेक्टेशन रखता है तो वो मतलब उसकी ओरिएंटेशन ही ठीक नहीं है. पुलिस एट द एंड ऑफ द डे इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन. इट हैज़ टू बी, इट विल वर्क लाइक एन ऑर्गेनाइजेशन. पीपल विल वर्क फॉर गुड सैलरीज. देखें ना, अगर मेरी सैलरी, और मैं आपको जैसे बता रही हूँ, मैं अपने काम से खुश हूँ, मेरा दिल करता है बहुत अच्छा करने का, क्योंकि आई डोंट वांट टू लूज़ माय जॉब. एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप एम्प्लॉयड हैं, आप बहुत ज़्यादा काम इसलिए करते हैं कि आपको अगला निकाल ना दे, यू नो. तो पुलिस को भी, पुलिस की अगर हम सिर्फ HR मैनेजमेंट उस तरह से कर दें जैसे कि एक एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन की HR मैनेजमेंट होती है, हमारे 90% ऑफ मसले मुझे लगता है हल हो जाएंगे. Interesting. Binish, thank you so much for taking the time off. Thank you, and you're doing an amazing work. और मेरे ख्याल से ख़वातीन को I feel like बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से पुलिस में ज़रूरत है, because वो जो पूरा का पूरा इको सिस्टम है, I think वो चेंज शुरू हुआ है. थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा, बट ये है कि इंशाल्लाह आई होप मोर वुमेन कम इन पुलिस. और अब तो आ भी रही हैं. और आप देखेंगे कि जब ज़्यादा औरतें आ जाएंगी ना, तो बहुत सारी चीज़ें क्योंकि ये भी एक चीज़ है कि 50% हमारा कंप्लेनेंट भी ऑलमोस्ट खातून है. और ये बात मैं हमेशा कहती हूँ कि सिर्फ आपका कंप्लेनेंट अक्यूज़ में औरत का होना ज़रूरी नहीं है. जो आपकी औरत उस बंदे के पीछे बैठी हुई है, वो भी हमारे से रिलेटेड है, यू नो. वो रिफ्लेक्ट करती है, उसने उसके केस में पीछे आना है, उसने उसकी फ़ाइल लेके आना है, उसने उसको मिलने पूछने आना है, वो मे बी उससे इन्वेस्टिगेशन करना ज़रूरी हो. तो वुमेन इज़ ऑलवेज एन इन्वॉल्व पार्टी एंड इन अ वेरी बिग परसेंटेज. सो डाइस की दूसरी तरफ भी औरतों का होना उतना ही ज़रूरी है. अमेजिंग. थैंक यू सो मच. Thank you.